دیوار کی گھڑی نے باواز سے بلند رات کے 11 بجنے کا اعلان کیا تو ختیجہ بیگم بے قرار سی ہو کر نماز کے تخت سے نیچے اتر آئیں۔ جہاں نماز کا کونا موڑا اور تسبیح اٹھائے پاؤں میں چپل پہن کر کمرے سے نکل آئیں۔ پورے گھر پر خاموشی اور تاریکی کا راج تھا۔ آنگن پار کر کے انہوں نے کچن میں قدم رکھا اور آہستگی سے بیرونی دروازے کی چٹکنی گرا کے پٹ پانگ کیا۔ گلی میں تہادے نگاہ تاریکی تھی۔ دور کہیں سے پالتو کتے کی آواز فضا میں موجود خاموشی اور سناٹے کو چیر کر ان تک آئی تو ان کے خدشات کی یلغار سے سہما دل کچھ اور بےکل ہونے لگا۔ بے دلی اور مایوسی سے دروازہ بند کر کے چٹکنی چڑھا دی۔ پلٹی تو زویا کو اپنے پیچھے کھڑے دیکھ کر ایک پل کو ٹر سی گئی۔ ارے تم اس وقت؟ مسکراہٹ لبوں پر تو آنکھوں سے محبت اور شفقان جھلکی تھی۔ جی میں، وہ ذرا مسکرائی۔ آج بھی لیٹ ہے ہارون؟ پتہ نہیں کیوں یہ لڑکا اتنی دیر کرنے لگا ہے۔ آ جائیں گے، دنیا کے مصروف ترین انسان ہے، پورا ملک انہی کے کندھوں پر تو سوار ہو کر چل رہا ہے۔ انداز میں طنز کی آمیزش بھی تھی جسے ختیجہ بیگم نے اپنی سادگی میں محسوس ہی نہیں کیا، اور پھر ایک بار پھر کلاک پر نظر ڈالتے ہوئے قدرے چونکی۔ تم بیٹا اس وقت؟ بہت رات ہو چکی ہے، جاؤ آرام کرو جا کر۔ ان کے دبے ہوئے انداز میں جو گریز اور احتیاط چھپی تھی اس سے زویا اچھی طرح سے آگاہ تھی، جب ہی بے نیازی سے کاندھے اچکا کر بولی، مما سو گئی ہیں؟ ختیجہ بیگم نے اب کے ذرا غور سے اس کی شکل دیکھی۔ سبھی چہرے کی جاذبیت، نکھار اور دلکشی اس کی کم عمری کی ہی عطا نہیں تھی۔ بلا شبہ قدرت نے اسے بہت فیاضی سے حسن کی دولت عطا کی تھی، مگر کچھ دنوں سے وہ اس کے بدلے ہوئے ڈھنگ محسوس کر کے عجیب سی بے چینی اور اضطراب میں مبتلا ہو چکی تھی۔ کیونکہ ہارون کی طرف سے انہیں بھرپور قسم کی تسلی اور اطمینان تھا، اپنی تربیت پر بھروسہ بھی۔ مگر آپ سو جائیں پھپھو، ہارون کے آنے تک میں یہی ہوں۔ ایکچولی مجھے ان سے کچھ سوالات حل کرانے ہیں۔ انہیں بغور اپنی جانب تکتے پا کر وہ نظریں چرا کر مگر بہت اعتماد سے جھوٹ بول رہی تھی، وہ چپ سی رہ گئی۔ کیا سوچنے لگی پھپھو؟ زویا کو جسبس سی ہوئی تھی۔ بیٹا میں ہارون کے انتظار میں بھوکی بیٹھی ہوں، وہ آئے تو اکٹھے کھانا کھائیں گے۔ تم ایسا کرو، جو بھی سوال سمجھنے ہیں کل دن میں سمجھ لینا۔ اتنی رات کو ایک تو وہ تھکا ہوا آئے گا، دوسرے اگر بھائی صاحب یا بھابھی کو پتہ چلا تو بالکل مناسب بات نہیں ہے۔ زویا نے الجھ کر انہیں دیکھا۔ دن میں وہ دستیاب کہاں ہوتے ہیں؟ چلے میں آپ کی موجودگی میں پڑھ لوں گی۔ اب بتائیں، چائے بنا لاؤں؟ ایسے تو انتظار نہیں ہو سکتا۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے زویا چائے بنانے کے غرض سے کچن میں جا چکی تھی۔ وہ بہت تھکے ہوئے سے انداز میں صوفے پر واپس آ کر ابھی بیٹھی ہی تھی کہ بیرونی دروازے کے باہر پہلے بائک اور پھر کال بیل کی آواز سنتے ہی جیسے مطمئن ہو گئی۔ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھتے اٹھتے بھی ان کے منہ سے کراہیں نکل گئی تھی۔ یہ جوڑوں کا درد سردیوں کے آغاز سے بھی پہلے ان کی جان کو آن چمٹا تھا۔ عجلت بھرے انداز میں کمرے سے نکل کر باہر آئیں تو زویا کو دروازہ کھولتے پا کر وہ وہیں کھڑی رہ گئیں۔ ہارون اسرار بائک گھسیٹتا ہوا اندر لا رہا تھا۔ دیوار کے ساتھ بائک کھڑی کر کے وہ ان کے پاس چلا آیا۔ السلام علیکم مما، آئی ایم سوری، آج پھر میں لیٹ ہو گیا۔ سر سے کیپ اتار کر ہاتھ کی مدد سے بال سنوارتا وہ خفیف سا ہو کر بولا۔ کچھ فاصلے پر موجود زویا کو یکسر نظر انداز کر دیا تھا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، اب تم منہ ہاتھ ہو کر کپڑے بدلو، میں کھانا گرم کر دیتی ہوں۔ انہوں نے پیار لٹاتی نظروں سے اس کے اونچے پورے وردی میں سجے شاندار سراپے کو ستائشی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا تو ہارون سارے لاتا پلٹ کر اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ زویا وہیں سکھ چین کی پیڑ سے پشت ٹکائے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے بالکل خاموش کھڑی تھی۔ چائے بن گئی بیٹا؟ انہوں نے اس سے پوچھا۔ جی، وہ خفیف سی ہو کر نظریں جھکا گئی، پھر جانے کیا دل میں سمائی کہ سوچے سمجھے بنا اس کے پیچھے چلتی کمرے کے دروازے پر آن ٹھہری۔ نہایت احتیاط سے انگوٹھی کی مدد سے دی گئی دستک کے بعد دروازہ واق کیا اور اندر قدم رکھ دیا۔ ہارون اپنے دھیان میں تھا، شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے پلٹا اور اسے روبرو پا کر ٹھٹکا۔ تم؟ اس کی آنکھوں میں حیرت جھلکی تھی۔ اوپری دونوں بٹن جو کھل چکے تھے بند کرتے ہوئے وہ ہنوز استعجابیہ انداز میں اسے تک رہا تھا، اور زویا جو دل کڑا کر یہاں تک آ تو گئی تھی اب جھجک کر خاموش کھڑی تھی۔ وہ پھپھو کھانے کا پوچھ رہی تھی۔ کچھ اور نہ سوچا تو اس نے احمقانہ سی بات کہہ کر ڈرتے ڈرتے اسے دیکھا۔ سہیلیوں کے پڑھائے عشق و عاشقی کے تمام اسباق ذہن سے اڑن چھو ہو چکے تھے۔ مگر میں انہیں گرم کرنے کا کہہ تو آیا ہوں۔ اس کی حیرت دو چند ہوئی تھی تو زویا کی خفت و خجالت۔ جی میں چلتی ہوں، اس نے گڑبڑا کر کہا اور اگلے ہی لمحے چھپاک سے باہر۔ او مائی گاڈ! تھک تھک کرتے دل پر ہاتھ رکھ کر اس نے جانے کب کا سینے میں پھانس کی طرح اٹکا سانس خارج کیا اور کچن میں پھپھو کے پاس جانے کے بجائے دو گھروں کو باہوں میں لاتے دروازہ کھولتی صورت سے بھاگ گئی۔ کہنے کو رہتے ہو دل میں، پھر بھی کتنی دور کھڑے ہو، کون سی بات ہے تم میں ایسی، اتنے اچھے کیوں لگتے ہو؟ حوریہ اپنی فرینڈز کے ساتھ سر احمد جہاں سیب کو اسائنمنٹ جمع کروانے کے بعد پیٹ پوجا کے خیال سے کینٹین کی طرف جا رہی تھی، جب اس نے اپنے آوارہ دوستوں کے جھرمٹ میں راجہ اندر بنے ایزی کو پہلے اسے دیکھ کر سیٹی بجاتے اور پھر لوفرانہ انداز میں باواز سے بلند اشعار پڑھتے دیکھا۔ اس کے قدموں کی رفتار تیز ہوئی تھی۔ ہم چھین لیں گے تم سے یہ شان بے نیازی۔ لمحے بھر کی نگاہ چار ہونے پر ہی ایزی نے موقع غنیمت جانتے ہوئے اسے آنکھ مار دی اور اس کا دل چاہا بڑھ کر اس آوارہ بد کردار لڑکے کا چہرہ تھپڑوں سے لال کر دے۔
مگر اندر امڑتا اشتعال دبائے وہ تیز تیز چلتی کینٹین میں آئی اور گرنے کے سے انداز میں ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ اس نے بی اے بہت اچھے گریڈ سے پاس کیا تھا، انگلش میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد بہت اچھی جاب اس کا برسوں پرانا خواب تھی جسے وہ ہر صورت پورا کرنا چاہتی تھی۔ اماں کی ناراضی کے باوجود اس نے اپنے بابا سے بات کی تھی جو گورنمنٹ اسکول ہائی اسکول کے ریٹائرڈ ماسٹر تھے اور تعلیم کے حامی بھی، مگر جانے کیوں اسے کوئی ایجوکیشن میں تعلیم دلوانے کے خیال سے متذبذب تھے اور یہ جھجک حوریہ نہیں دور کی تھی۔ مجھے پتہ ہے بابا، مجھے اپنی اور آپ کی عزت کا پاس کیسے رکھنا ہے، مجھ پر اعتماد کریں بابا پلیز، وہ اتنی لجاجت سے کہہ رہی تھی کہ حنیف محمد سے انکار نہیں ہو سکا، اور حوریہ یہ عہد بھی کر چکی تھی کہ اسے ہرگز بھی کسی لڑکی سے دوستی کرنی ہے، نہ ہی ان کی غلط امیدوں پر پورا اترنا ہے، کیونکہ اپنے غیر معمولی دلکش اور ساحرانہ نقوش کی بدولت کئی لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی تھی، مگر اس کا لیا دیا انداز اور صنف مخالف کے لیے نو لفٹ کا تاثر دیکھ کر پیچھے ہٹ گئی تھی۔ مگر کچھ دنوں سے یہ ایزی جانے کہ اس کے پیچھے ہاتھ ہو کر پڑ گیا تھا۔ فلاور شاپ پر اس نے گاڑی روکی تھی اور اتر کر رنگ برنگ اور خوشنما پھول دیکھنے لگی۔ ہر سو تیزی سے پھیلتی شام کی سیاہی اور تیز چلتی ہوائیں بارش کی پیش کی آمد کا پتہ دے رہی تھی۔ جس وقت اس نے ریڈ اور پنک روز کی کلیوں سے سجا بوکے سنبھال کر پیمنٹ کی، تب بوچل گھٹاؤں سے پہلی بوند نے ٹپک کر اسے چونکا دیا۔ بوندیں ایک تواتر سے گرنے لگی تھی، اس کے لبوں پر بہت دل فریب سے مسکراہٹ بکھرتی جا رہی تھی۔ کل سے آج تلک کتنا کچھ بدل گیا تھا۔ وہ جو اجنبی تھا کل تک، جو اس کی فاسٹ ڈرائیو کی اندھی خواہش کی بھینٹ چڑھتے گویا موت کے منہ میں جاتے بچا تھا، وہ اتنی رحم دل بھی کبھی نہیں تھی، نہ ہی اس قدر احمق کہ کسی کو ٹکر مار کر زخمی کرے اور پھر اسے اٹھا کر ہاسپٹل بھی لے کر جائے، مگر وہ بری پھنسی تھی۔ ٹریفک کا ازدحام تھا تو آگے وہ درد کی شدتوں سے کراہتا انسانی وجود۔ آن واحد میں لوگ اکٹھے ہوئے تھے اور اسے لعنت ملامت کرنے لگے۔ اب اس کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ اسے لے کر ہسپتال جاتی، مگر راستے میں اس کا دل اسے بری طرح دغا دے گیا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا لمحوں میں سحر طاری کر دینے والی پرسنالٹی رکھتا تھا۔ کیسے لمحوں میں اس کی بے کانگر بے نیازی اس کی ذات کو چھوڑے کہیں فضا میں تحلیل ہو گئی تھی، اور وہ خود پر بیت جانے والے اس انہونی پر ششتر ایک مرتبہ پھر ایکسیڈنٹ کرتے کرتے رہ گئی تھی۔ ڈاکٹر مسرور کے کلینک پر اسے ایڈمٹ کیا گیا تھا۔ چوٹیں معمولی تھی، مگر سر پر لگنے والی چوٹ خطرناک تھی۔ جب ہی ڈاکٹر نے اسے ایڈمٹ کر لیا تھا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی گھر واپس ہوئی تھی کہ اس عرصے میں موم کے لگاتار کئی مس کالز اس کے سیل پر آ چکی تھی، مگر آنے سے قبل وہ اس مغرور نقوش والے شخص کو اپنا تعارف ضرور کروا چکی تھی۔ میں کل پھر آؤں گی، ڈاکٹر کی فیس اور ہاسپٹل کے چارجز کی آپ فکر نہ کریں، وہ میں بھروں گی، ڈونٹ وری۔ اس کا تسلی دینے کا بھی اپنا ہی انداز تھا، مگر مقابل کے چہرے پر ہر درجہ درشتی دے کر اپنی بات کے غلط ہونے کا احساس خفت کا شکار کر گیا۔ اوہ آئی ایم سوری، شاید آپ نے مائنڈ کیا، ایکچولی وہ خفیف ہوئی تھی۔ وہ آپ کا کوئی کانٹیکٹ نمبر تو ہوگا؟ وہ جانے کی اس سے بات کرنے کا بہانہ تلاش کر رہی تھی، مگر چند لمحوں بعد جب اس نے اپنا سوال دہرایا اس کی وضاحت کے ساتھ کہ اس کے گھر والے پریشان ہوں گے، وہ انہیں اطلاع کرنا چاہتی ہے، اس نے آنکھیں کھولی تھی۔ آپ کا کام ختم ہو چکا، بہت مہربانی کی کہ مجھے یہاں پہنچا دیا، ورنہ سڑک پر تو مجھے تماشا بنا کر مرنے کو چھوڑنے کی کوئی کسر آپ نے رکھی نہیں تھی۔ اس سے پہلے کبھی کوئی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کوئی اسے کچھ کہہ دے اور وہ اسے بخش دے، ناممکن۔ ابھی بھی وہ اس پر نفرین بھیج کر اپنی راہ ہو لیتی۔ پلیز جائیں آپ یہاں سے، لیو می الون پلیز، اسد تلخی سے کہہ رہا تھا۔ اسفا یکلخت پلٹی تھی اور باہر نکل گئی تھی۔ کلینک کے باہر گاڑی روک کر وہ بارش کی بوچھاڑ کی پرواہ کیے بغیر نکلی تھی اور بکے اٹھائے تیز قدموں سے چلتی کلینک کے داخلے کلاس ڈور کو دھکیلتی اندر داخل ہو گئی۔ پہلا دھچکا اسے خالی بیڈ کو دیکھ کر لگا تھا، کل وہ یہیں اسے چھوڑ کر گئی تھی اور اس کی حالت ایسی ہرگز نہیں تھی کہ وہ خود سے کہیں جا سکتا۔ وہ جیسے کانٹوں پر چلتی ریسیپشن پر آئی تھی، اور دوسرا دھچکا اسے اس وقت لگا جب ریسیپشنسٹ نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ سمیت یہ کہتے ہوئے اس کی معلومات میں اضافہ کیا کہ وہ مریض آج صبح 9 بجے ڈسچارج ہو کر چلا گیا ہے۔ زویا کی نگاہیں بظاہر کتاب پر تھی، مگر ذہن ہارون اسرار کو سوچ رہا تھا۔ وہیں ہارون اسرار جو بچپن سے لے کر اب تک اس کے سامنے رہا تھا، اور اس نے اپنی ماں کی طرح کبھی اسے عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے نزدیک ہارون اسرار کی حیثیت نچلے درجے کے انسان اور ایک معمولی ملازم سے زیادہ نہیں تھی۔ ہارون اسرار اس کا پھپھیزاد تھا جو بچپن میں باپ کے مرنے کے بعد ان کے در پر آ کر بیٹھ گیا تھا اور ایسا چم کر بیٹھا تھا کہ پھر ہلنے کا نام نہیں لیا تھا۔ وہ اور اس کی ماں گو کہ ان پر کبھی بھی بوجھ نہیں بنے تھے کہ پھپھو اپنی سادگی اور فطری انکساری کی بدولت شاید ہی کسی کے لیے پریشانی کا باعث بنی ہو۔ جوانی میں بیوگی کی چادر اوڑھے جب وہ خود سے چند سال چھوٹے بھائی کی دہلیز پر آئیں تو والد یہ صدمہ سہ نہیں سکے۔ دل کا جان لیوا دورہ بیٹی کے غم میں مزید اضافہ کر گیا۔ باپ کی وفات کے بعد مراد حسن زویا کے والد اور اماں کو بیٹی کے لیے کچھ اور بھی حساس کر دیا۔ کچھ کھانے کی بات ہوتے یا لباس کی اولویت انہیں دی جانے لگی، یہ بھی ایک انداز تھا غم پٹانے کا، اپنائیت و محبت کا، تاکہ انہیں شوہر کی کمی کا احساس نہ ہو۔ یہی بات ثانیہ زویا کی والدہ کے دل میں نند اور اس کے معصوم بچے کی نفرت کے بیچ کو تناور درخت بنا گئی۔
اماں تو 1-2 سال کے عرصے میں ہی راہی عدم سدھار گئی تھی۔ اب ثانیہ بیگم کو کھل کر کھیلنے کا موقع ہاتھ آ گیا۔ شوہر سارا دن کاروبار کے سلسلے میں گھر سے باہر ہوتے۔ خدیجہ کو انہوں نے بہت آسانی اور سہولت سے ایک ملازمہ کا درجہ دے دیا تھا۔ ہارون کم آمیز اور انتہائی ذہین بچا تھا۔ گھر کا سودا سلب سے لے کر ہر چھوٹے بڑے کام کے لیے اس کی پڑھائی کا خیال کیے بغیر دوڑا دیا جاتا۔ خواہشات کو مارنا اور سلگ سلگ کر جینا وہ بہت کم عمری میں سیکھ گیا تھا۔ یہ تو ماموں کا دم غنیمت تھا کہ وہ پڑھائی چھوڑ کر نہیں بیٹھا تھا۔ زویا میٹرک کے بعد کالج میں گئی تھی۔ نئی نئی دوستیاں ہوئی تھیں جو پڑھائی سے زیادہ دوسری باتوں میں دلچسپی رکھتی تھی۔ انڈین موویز، انڈین ڈرامے اور انڈین سانگز، ہالی ووڈ اینڈ بالی ووڈ کے ہیروز ان کے پسندیدگی کے گراف پر بہت اوپر تک پہنچے ہوتے تھے۔ انہیں فلمی دنیا کی تمام باتوں کی آگاہی رہا کرتی تھی۔ یہی باتیں واپس میں ڈسکس کیا کرتی تھی۔ زویا کے لیے یہ سب کچھ نیا اور بہت دلچسپ تھا۔ اس کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے اس کی یہی فرینڈز اس کے گھر آئی تھی اور انہوں نے اس کے گھر میں ہارون اسرار کو دیکھا تھا۔ وہ ان دنوں سی ایس ایس کر رہا تھا۔ اس کی شدید خواہش تھی وہ پولیس میں بھرتی ہو کر اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکے۔ وہ معمول کے مطابق سب کے ناشتے کے لیے فریش جوس کے پیکٹ، بریڈ اور جیم وغیرہ لایا تھا اور کچن میں رکھ کر پلٹ رہا تھا۔ جب لائبہ نے اسے بالکل اچانک دیکھ لیا تو وہ تو دل تھام کر رہ گئی تھی۔ یہ پرنس کون تھا؟ اتنا گڈ لکنگ اور ڈیشنگ ہے تمہارا کزن، اور تم نے آج تک ہوا نہیں لگائی؟ وہ سب اس کے سر ہوئی تھی اور زویا حق تک سی آنکھیں پھاڑے انہیں جانے کون سے القاب سے نوازتے اور اس کے لیے آہیں بھرتے اور خود کو صرف اس وجہ سے لکی ہونے کی نوید سنتی رہی تھی۔ سنو، کیا تمہارا اس کے ساتھ کچھ چل رہا ہے؟ زہرا نے اس کے بازو ہلایا تو وہ اپنی حیرانی پر قابو پانے کی کوشش میں کچھ اور حوانک ہو گئی۔ کیا مطلب، کیا چل رہا ہے؟ اسے یہ انداز ناگوار محسوس ہوا تھا۔ مطلب عشق وشق افیئر؟ زہرا نے ایک بار پھر آہ بھری اور یکایک زویا کو جانے کیوں ایک بار پھر شرمندگی نے آن لیا۔ ویسی ہی شرمندگی جو اس نے اس وقت محسوس کی تھی کہ جب اس نے کہا تھا کہ اس کا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے۔ نہیں، وہ چیخی تھی۔ یعنی وہ اتنا ڈیشنگ، اس قدر شاندار شخص تمہارے سامنے اور تمہیں نظر نہیں آتا؟ کیا تمہاری آئی سائٹ ویک ہے؟ نائلہ کے سنجیدگی سے سوال کرنے پر وہ گڑبڑا گئی تھی۔ یہ اپولو تمہیں کیوں نظر نہیں آیا؟ ایسا کرو، اگر تم نہیں تو میری بات بنوا دو، نائلہ نے آنکھ میچ کر جذب سے کہا اور زویا گھبرا کر وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ اسی رات پر جب ان باتوں کو لے کر اچھی خاصی ڈسٹرب ہو گئی تھی اور بے چینی سے باہر ٹہل رہی تھی، وہ اچانک کے سامنے آ گیا تھا۔ وہ یقیناً پاپا کے کمرے سے باہر آیا تھا۔ سنو، وہ اپنے دھیان میں دروازہ بند کر کے آگے بڑھ جانا چاہتا تھا۔ اس پکار پر چونکا۔ سرخ اور نیلے خوبصورت پرنٹ کے شلوار سوٹ میں دوپٹہ شانوں پر پھیلائے وہ اسے بہت توجہ، بہت دھیان سے دیکھ رہی تھی۔ دیکھ کہاں رہی تھی، جانچ رہی تھی، اور وہ تو ان تعریفوں سے بھی کہیں بڑھ کر اٹریکٹیو اور دلربا شخصیت کا مالک تھا۔ وہ حیران سے دیکھ کر سوچتی رہی۔ ہارون کو اس کی دماغی حالت پر شبہ سا ہوا تھا۔ کچھ کام ہے؟ ڈسپس ہونے سے پہلے کی کیفیت حیرانی کی تھی۔ ہاں کام تو ہے، لیکن کل بتاؤں گی۔ وہ جانے کیوں مسکرائی اور ایک بار پھر اس کا سر تپا جائزہ لیا۔ ہارون کو عجیب سا احساس ہوا اور وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ پھر مزید 3 سال گزر گئے۔ وہ اپنی فرینڈز کے تمام عادات اپنا لینے کے باوجود بھی کبھی کھل کر ہارون سے اظہار نہ کر سکی، البتہ دل میں جھنجھلاتی ضرور رہتی۔ جانے کیسا دبدبا اور روب تھا اس کی شخصیت میں کہ وہ اس کے سامنے جاتے ہی سب کچھ بھولنے لگتی۔ کیا وہ کچھ بھی محسوس نہیں کرتا؟ کتنی بدل گئی ہوں میں اس کی وجہ سے۔ اس کے آس پاس منڈلاتی ہوں، اس کے کتنے ہی کام کرتی ہوں، وہ کیوں خود سے نہیں سمجھ آتا۔ کتاب پٹکتے ہوئے وہ چڑ سی گئی تھی۔ باہر بارش کا شور تھا۔ وہ اٹھی اور چلتی ہوئی کھڑکی میں آن رکی۔ گلاس ونڈو کے پار قدرت کے خوبصورت رنگ بکھرے تھے۔ وسیع و عریض لان میں بہار دکھاتے گل بوٹے بارش میں دھل کر نکھر سے گئے تھے۔ تبھی وہ چونکی تھی، نگاہ اٹھی اور ساکن رہ گئی تھی۔ ثانیہ بیگم کسی پر برہم ہو رہی تھی۔ وہ ہارون اسرار تھا جو ہمیشہ کی طرح ان کی لعنت ملامت کو بغیر کسی تاثر کے سن رہا تھا۔ زویا کے اندر ناگواری بکھر گئی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑی اور تیز تیز چلتی باہر آ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں چلا رہی ہیں ماما؟ بدلحاظ اور گستاخ لہجہ ثانیہ بیگم کے ساتھ ہارون اسرار نے بھی چونک کر اسے دیکھا تھا۔ ہارون اسرار نے ایک کے بعد دوسری نظر بھی اس پر نہیں ڈالی تھی اور پلٹ کر لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ ثانیہ بیگم ہارون اسرار کی چوڑی پشت کو گھورتے ہوئے اس پر غرائی تھی۔ اب کیا قصور کیا تھا اس نے کہ آپ اس پر اس طرح برس رہی تھی؟ ماما کتنی بار یہ بتاؤں کہ وہ آپ کا ملازم نہیں ہے، پولیس میں اعلیٰ گریڈ کا آفیسر ہے۔ ہوا کرے ہمارے ٹکڑوں پر ہی تو۔ ماما، زویا کے لہجے میں بادلوں کی سی گھن گرج تھی۔ وہ اس گھر کا ہونے والا داماد بھی ہے، یہ بات آپ کو پتا ہے، پھر بھی آپ اسے… شٹ اپ۔ اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے وہ حلق کے بل دھاڑی تھی اور ایک زناٹے دار تھپڑ اسے رسید کر دیا تھا۔ زویا گال پر ہاتھ رکھے چھلکتی آنکھوں میں تحیر سے موئے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ کس نے کی یہ فضول بکواس تم سے؟ اس کی ماں نے؟ اس کی آنکھیں لہو رنگ ہو چلی تھی۔ نہیں، پاپا نے، اور پاپا اپنے ابا اماں کے خواہش کو ہرگز نہیں بھلائیں گے۔ ماما چاہے آپ کچھ بھی کر لیں، اس لیے بھی کہ میں ایسا چاہتی ہوں۔ حواس بحال ہوئے تو زویا ان کے وجود پر بجلیاں گراتی ایک جھٹکے سے پلٹ کر اندر بھاگ گئی۔ وہ ششتر کھڑی رہ گئی تھی۔
پھر تم نے کیا سوچا؟ خدیجہ بیگم نے اپنے سامنے بیٹھے تھکے تھکے سے ہارون اسرار کے چہرے پر گہری نگاہ ڈالی۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی گھر آیا تھا، کچھ دیر قبل ہی گھر آیا تھا۔ کس بارے میں؟ وہ چونکا تھا اور حیرت سے انہیں دیکھا۔ ان کا انداز خاص تھا یا اسے محسوس ہوا تھا؟ زویا کے متعلق؟ انہوں نے مسکرا کر دلچسپی سے اسے دیکھا تو ہارون کو جھٹکا لگا تھا۔ کیا مطلب زویا کے متعلق؟ میں کیوں سوچنے لگا؟ یہ نام سن کر اس کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ بھول گئے بیٹا؟ حالانکہ یہ بھولنے والی بات تو نہیں تھی۔ اماں ابا کی شدید خواہش تھی اور بھائی جان اماں، وہ عاجز سا ہوتا انہیں ٹوکیا۔ وہ سب پرانی باتیں تھیں۔ نانا جان اور نانو اب اس دنیا میں نہیں رہے، ان کے ساتھ ہی ان کی خواہش بھی منو مٹی تلے جا چھپی۔ آپ پلیز اس تذکرے کو رہنے دیں، ہم آلریڈی ماموں کے زیر احسان ہیں۔ کیا آپ اپنے بیٹے کو ساری عمر ان کا زیر بار رکھنا چاہتی ہیں؟ اس کا لہجہ از حد تلخ اور کڑواہٹ لیے تھا۔ انہوں نے اس کی خفگی کو محسوس کیا اور گہرا سانس کھینچا۔ کیا تم زویا کو پسند نہیں کرتے؟ ان کے لہجے میں انجانا سا خوف تر آیا تھا۔ ہارون کے چہرے سے بے بسی کا اظہار چھلکا۔ وہ اماں آئی ایم سوری، میں نے کبھی اسے اس نظر سے نہیں دیکھا۔ لائف پارٹنر کے لیے میرے ذہن میں جو امیج ہے وہ کم از کم زویا جیسی لڑکی کا نہیں ہے۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے کہتا بیٹھ گیا۔ تو پھر کیسی لڑکی کا ہے؟ خدیجہ بیگم کا لہجہ کانپا اور چہرہ متغیر سا ہونے لگا۔ سائرہ خان، اماں وہ بہت اچھی ہے، میرے دوست کی بہن ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ اور سلجھی ہوئی۔ اس کے لہجے میں ہی نہیں آنکھوں میں بھی نرمی اتر آئی۔ خدیجہ بیگم یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ یعنی تم زویا سے شادی نہیں کرو گے؟ ان کے حلق سے سرسراتی آواز برآمد ہوئی۔ ہارون چونکا اور بہت تھکے ہوئے انداز سے ماں کو دیکھ کر سر جھکا لیا۔ کیا ممانی جان زویا کی شادی مجھ سے کر دیں گی؟ اس کی آواز پاٹ تھی۔ پتہ نہیں، لیکن بھائی جان ضرور ایسا چاہتے ہیں۔ ابھی پرسوں ہی انہوں نے مجھ سے بات کی تھی، اور کل شام زویا کو دیکھنے ایک بہت ایڈوانس قسم کی فیملی آئی ہوئی تھی جو اپر کلاس کے لگتے تھے۔ ہارون نے بھرپور مسکراہٹ سے کہتے ہوئے خدیجہ بیگم کو حیران کر ڈالا۔ آپ ابھی خاموش رہیں اور دیکھیں کہ اونٹ کس کربٹ بیٹھتا ہے، مجھے جلدی نہیں ہے۔ اماں بہتر ہوگا کہ زویا اس گھر میں آنے کی بجائے کہیں اور کھپ جائے۔ ہاں، تاکہ تم اپنی پسند کی لڑکی لا سکو۔ انہیں اس کی بے نیازی کھلی تھی۔ ہارون نے مسکراہٹ ضبط کر لی اور وہاں سے اٹھ گیا۔ اسے چند روز قبل کی وہ برستی شام بہت اچھی طرح سے یاد تھی، جب کمرے میں واش روم سے نکلتے ہوئے اس نے زویا کو اپنی اسٹڈی ٹیبل پر جھکے دیکھا تھا۔ آہٹ پر وہ پلٹی تھی اور اسے روبرو پا کر گھبرانے یا بوکھلانے کے بجائے بہت اعتماد سے مسکرائی تھی۔ اتنے اعتماد سے کہ وہ جو اپنے کمرے میں بے تکلفانہ انداز میں جینز پر بنیان ہی پہن کر باہر آ گیا تھا، خود کو اس کے سامنے اس حلیے میں پا کر شرمندہ سا ہو گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ شرٹ پہننے کے چکر میں وہ اس کی کارگزاری پر دھیان نہیں دے سکا۔ خود دیکھ لو نا۔ وہ ہنسی اور سراہتی ہوئی نظروں سے اسے تکنے لگی۔ ہارون اس کی نظروں کے ارتکاز کو محسوس کرتا جزبز ہوا تھا اور تیزی سے شرٹ کے بٹن بند کرنے لگا۔ اوکے، اس وقت تو تم جاؤ، یقیناً تمہیں کوئی سمری یاد کرنی ہوگا یا ٹرانسلیشن کروانا ہوگی یا پھر کچھ نہیں۔ ہارون اسرار، ان سب فضولیات کے علاوہ بھی تو دنیا میں بہت کچھ ہے۔ مثلاً یہ کہ تمہارا نام بہت یونیک ہے مگر تم سے زیادہ نہیں۔ سچ بتاؤں، ہر روز کتنی لڑکیاں مرتی ہیں تم پر۔ اس کے نزدیک آ کر آخری بٹن جو رہ گیا تھا اس کے ہاتھ ہٹا کر خود بند کرتے ہوئے وہ اس درجہ اعتماد سے بولی تھی کہ ہارون اسرار اس کی اس جرأت کے مظاہرے پر، دوسرے لفظوں میں بے شرمی پر دنگ رہ گیا تھا۔ طوفانی ہواؤں کے جھکڑ دروازوں اور کھڑکیوں سے سر پٹخ رہے تھے۔ بادلوں کی گڑگڑاہٹ اور بجلی کی خوفناک چمک ماحول میں پراسراریت پیدا کر رہی تھی۔ جب بجلی چمکتی تو گلاس ونڈو کا شیشہ جیسے تڑکتا ہوا سا محسوس ہوتا اور یہ نیم تاریک سا کمرہ چکا چوندھ روشنی سے بھر جاتا۔ آف وائٹ پردے، چھت سے لٹکتا قیمتی فانوس، بلو مخملی صوفے، ہر شے پر ایک وحشت بھری خاموشی تھی۔ اسی خاموشی کا حصہ اس کے وجود بھی تھا جو کسی پتھر کی مانند ہی ساکت تھا۔ ایزی چیئر پر نیم دراز سینے پر ادھ کھلے فیشن میگزین کو اندھائے وہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ تبھی وہ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ چونکی جو کہ پاؤں کی ٹھوکر سے کھولا گیا تھا۔ کیچڑ سے بھرے جاگرز نے قیمتی کارپٹ پر نقش و نگار بنائے تھے، وہ جیسے تڑپ کر سیدھی ہوئی۔ اسٹاپ اٹ ایزی، شیم آن یو۔ اس نے انگشت شہادت کی مدد سے کارپٹ پر کیچڑ سے بن جانے والے جوتوں کے نشانوں کی سمت اشارہ کرتے ہوئے ملامتی نظروں سے اسے گھورا تھا۔ یہ کارپٹ تمہارے باپ نے تو نہیں بچھوایا یہاں پر؟ اس کا لہجہ اس کے چہرے کے نقوش کی طرح ہی تھا۔ اوہ یس، میرے باپ نے نہیں بچھوایا تو تمہارے باپ نے بھی نہیں بچھوایا۔ یہ تو ہماری مشترکہ ممی نے بچھوایا جو اتنی امیر کبیر ہیں کہ اتنے ہی 10 کارپٹ بھی تمہیں لا کر دے سکتی ہیں۔ لو میرے لال، اور انہیں بے دریغ گندا کر دو، اس نے چڑھ کر کہا۔ ایزی نے جیسے اس کی کسی بات پر توجہ بھی نہیں دی تھی، بڑا سا مخملی فلور کشن گھسیٹا اور اسے سر کے نیچے رکھ کر لمبا لیٹ کیا۔ خیریت، تم اتنے رات تک جاگ رہی ہو؟ جینز کی جیبیں ٹٹول کر گولڈ لیف کا سگریٹ کیس اور لائٹر نکالنے کے بعد وہ سگریٹ نکال کر لبوں میں دباتا اب شعلہ دکھا رہا تھا۔ عثمان نے مسکرا کر اسے دیکھا اور کھلکھلا کر ہنس دی۔ ہاں۔ ایزی جو نیا سگریٹ سلگانے کو ڈبیا اٹھا رہا تھا صورت سے ہاتھ پشت کے پیچھے لے گیا۔ سامنے موجود عورت نائٹ گاؤن میں ملبوس تھی۔ ان کے ریشمی لامبے گھنیرے بال ان کی پوری پشت کو چھپائے ہوئے تھے۔ وہ اس عمر میں بھی اتنی جاذب نظر، اتنی پرکشش شخصیت کی مالک تھیں
کہ ایک کے بعد دوسری نگاہ اس پر خود بخود اٹھتی تھی۔ نہیں، بس یوں ہی، بس جا ہی رہے تھے سونے، جواب عصفہ نے دیا تھا، جبکہ ایزی میں کان کے انداز میں اٹھ کر اپنے بیڈ روم کی سمت بڑھ چکا تھا جب ان کی ٹھہری ہوئی آواز پر ٹھٹکا تھا۔ جی؟ وہ اچانک مڑا۔ بیٹے، اگر جوتے خراب ہوں تو انہیں باہر اتار دیا کرتے ہیں۔ ایزی نے تنک کر عصفہ کو دیکھا جو مسکراہٹ ضبط کرنے کی کوشش میں سرخ ہو رہی تھی۔ وہ پیر پٹکتا ہوا اپنے بیڈ روم میں چلا گیا، جبکہ عصفہ اپنے بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں موند کر سوچنے لگی تھی۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ جس کی تلاش میں وہ در در کی خاک چھانتی پھری ہے، وہ اسے مایوسی کے کناروں پر، تھکن کی انتہاؤں پر یوں اچانک مل جائے گا۔ فضا میں حبس تھا، آسمان کا رنگ سیاہی مائل سرخ ہو چکا تھا۔ بارش کے آثار تھے جب وہ گھر سے نکلی اور اسٹیڈیم روڈ سے ٹرن لے کر چرچ روڈ کی سمت آ گئی تھی، اور تبھی اسے لگا جیسے برستی بوندوں نے صورتحال الاپا ہے اور فضائیں مہک اٹھی ہیں۔ سرتپا بارش میں بھیگتا وہ ایک شخص جسے اس کی نگاہ کی خواہش نے کہاں کہاں اور کس کس جتن سے نہیں کھوجا تھا، سڑک کنارے چلتا ہوا کتنا بے نیاز دکھ رہا تھا۔ اس نے تو جیسے خوشی سے بے قابو ہوتے ہوئے گاڑی بیچ سڑک پر روکی، ایک افراتفری کی عالم میں اس کے پیچھے بھاگی تھی، یوں اس طرح کہ اسے پھر سے کھو دینے کا خوف اسے ہراساں کر رہا تھا۔ سنیں پلیز۔ وہ بارش، کیچڑ اور گاڑیوں کی پرواہ کیے بغیر لپکتی ہوئی اس تک آئی تھی۔ وہ اچانک رکا تھا اور حیران سا ہو کر پلٹا۔ اس کی بڑی بڑی بادامی آنکھوں میں نہ کوئی شناسائی کی رمق تھی، نہ ہی کوئی پہچان، بلکہ وہ کسی حیرانگی اور بیگانگی سمیت اسے تک رہا تھا۔ اوہ گاڈ! اگر ابھی تم نہ ملتے نا تو مجھے لگنے لگا تھا کہ میں تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے مر جاؤں گی۔ اس کا لہجہ خوشی کے احساس سمیت بے ربط ہو چلا تھا۔ اس نے اب کے ذرا دھیان سے مگر کڑی نگاہ سے اسے دیکھا، مگر ان آنکھوں میں پہچان کا رنگ پھر بھی نہیں اترا تھا۔ بٹ نان سینس! کیا میں پوچھ سکتا ہوں آپ ہیں کون اور یہ جذباتی تقریر کس سلسلے میں فرما رہی ہیں؟ اس کا لہجہ بہت سخت اور تلخ تھا۔ عصفہ کے اندر یکلخت چھناکا ہوا، وہ ایک دم چپ سی ہوئی تھی۔ اس نے بہت ٹوٹی ہوئی آس سمیت اسے دیکھا، یوں جیسے وہ یقین نہ کر پائی ہو کہ وہ واقعی اسے فراموش کر چکا ہے۔ آپ کو واقعی یاد نہیں کچھ بھی؟ اس کے مدھم لہجے پر آنسوؤں کی نمی غلبہ پانے لگی تھی۔ مگر کیا؟ وہ جھنجھلانے لگا۔ بیچ راہ یوں راستہ روک کر کھڑا کرنے والی یہ لڑکی اسے کھسکی ہوئی معلوم محسوس ہوئی تھی۔ وہی حادثہ جب آپ میری گاڑی سے ٹکرا گئے تھے اور میں… اوہ! اسے جھٹکا لگا تھا۔ تو وہ تم تھیں؟ وہ آنکھیں نکال کر پھنکارا، کچھ اس طرح کہ اس پر ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ بارش اسی تواتر سے دونوں کو بھگو رہی تھی۔ اس نے مجرمانہ سے انداز میں سر جھکا لیا۔ میں آئی تھی اگلے روز ادائیگی کرنے اور آپ کی عیادت۔ آپ کو یہی مجھے بتانا تھا؟ اس نے طنزیہ سوال کیا۔ اس پر لاجواب سی ہو گئی اور بے بس سی ہو کر ٹکر اسے دیکھنے لگی۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا آگے بڑھ گیا۔ وہ کبھی بھی اسے ایک بار پھر نہ کھوتی اگر وہ رکشہ روک کر اس میں بیٹھ کر نگاہوں سے اوجھل نہ ہو جاتا۔ اگر یہ محبت ہے تو کاش مجھے یہ محبت نہ ہوئی ہوتی۔ ایک تارا اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر چپکے سے تکیے میں جذب ہو گیا۔ ہارون نے جھنجھلا کر فائل بند کر دی۔ اس کا ذہن منتشر تھا، وہ یکسوئی سے کوئی کام بھی نہیں نپٹا پا رہا تھا۔ اپنے 2 سالہ کیریئر میں اس نے بہت سے مشکل کیس خوش اسلوبی سے ہینڈل کیے تھے اور کامیاب بھی رہا تھا۔ سینئر آفیسر اس کی ذہانت کے قائل اور انتھک محنت کو پسند کرتے تھے، مگر زندگی میں اس مقام پر وہ جیسے اندر سے کمزور پڑنے لگا تھا۔ اماں کی ناراضی اس کے اعصاب کے تناؤ میں اضافہ کر رہی تھی۔ ایک ہی ضد اور وہ بھی بھیجا۔ کیا وہ زویا سے شادی کرنے کے بعد اسے وہ مقام دے پائے گا جو سائرہ کو اس کا دل کب سے دے بھی چکا ہے؟ کیا وہ اسے محض اس لیے اپنی زندگی کا حصہ بنا لے کہ اس کی ماں اپنے بھائی کے احسانوں کا بار اتارنا چاہتی ہے؟ احسان فراموش تو وہ بھی نہیں تھا، مگر احسان کا بدلہ اس طرح چکانے پر بھی ہرگز آمادہ نہیں تھا کہ ساری عمر کا روگ پال لے۔ اس نے سر کرسی کی پشت سے ٹکا دیا۔ تخیل کے پردے پر سائرہ کا دلنشیں سراپا لہرانے لگا تو ایک آسودہ مسکراہٹ آپ اس کے لبوں پر آن ٹھہری۔ زویا کی عادات و اطوار کیا تھیں؟ اس نے کبھی ان پر غور کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ پہلی مرتبہ وہ تب چونکا تھا جب زویا اپنی فرینڈ کے ساتھ اس کے سامنے آئی تھی۔ وہ سب کی سب جن نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، وہ ان سراہتی اور ستائشی نگاہوں کا عبادی ہو چکا تھا۔ صنف نازک کا اپنی طرف جھکاؤ اب اسے حیران نہیں کرتا تھا، مگر زویا کی فرینڈز کی حرکات اور اشارے بازیوں پر وہ تشویش کا شکار ہوا تھا۔ زویا کا میل جول اتنی غلط لڑکیوں سے ہوگا اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ کیا سوچا جا رہا ہے یوں مسکرا کر؟ مگر جھٹکا اسے اس وقت لگا تھا جب اس نے زویا کا جھکاؤ اپنی طرف محسوس کیا تھا۔ ہارون نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ کم از کم تمہیں نہیں۔ بائی دا وے، تمہیں کسی نے اتنا بھی نہیں بتایا کہ رات کو کے اس پہر کسی غیر محرم مرد کے کمرے میں آنا کتنی آکورڈ حرکت ہے؟ اس کا لہجہ بلا کا سرد اور تلخ تھا، اور یہی تلخی بیگانگی زویا کو آگ لگاتی تھی۔ وہ ہارون کو اب بھی خود سے کمتر سمجھتی تھی۔ اپنے گھر کے کسی حصے میں بھی آتے جاتے مجھے قطعی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں یہ بات بھولنا نہیں چاہیے کہ تم ہمارے گھر کے یہ کمرے میں موجود ہو۔ وہ بات کرتے ہوئے اس کی کرسی جس پر وہ بیٹھا تھا بالکل ہتھے پر آ کر ٹک گئی۔ فل فٹنگ کی جدید تراش خراش کی شرٹ کا گلا انتہائی گہرا تھا، وہ بہکا دینے کی حد تک حسین تھی۔
وہ بہت مضبوط اعصاب رکھتا تھا، مگر اس طرح سے آزمائش میں پڑنا اسے وہ جھلا اٹھا۔ ناگہانی اور برہمی کے ساتھ اسے دھکا دے کر دور ہٹایا۔ کیا کہوں تم کو، مجھے اس بات پر افسوس ہے کہ تمہاری جیسے سطحی سوچ کی معمولی لڑکی میری ماموں کی اولاد ہے، جسے نہ عزت کی پرواہ ہے، جسے نہ ان کی عزت کی پرواہ ہے، نہ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ اس کی غضب سے بپھری دھاڑ ہارون کے سرد و شفاف آواز پر غالب آ گئی۔ میں یہاں تمہارا درد سننے نہیں آئی، تم یہ بتاؤ انکار کیوں کر رہے ہو؟ وہ بپھری ہوئی شیرنی کی طرح کڑے تیور لیے سوال پوچھ رہی تھی۔ خود سے پوچھو، کیا کمی ہے تمہیں جو میرے انکار کی وجہ بنتی؟ وہ جواباً لحاظ کیے بنا تند لہجے میں بولا تھا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی تھی، پھر ایک وحشت کے سیالے میں اسے پیچھے کی جانب دھکا دیتے ہوئے غورائی، ایک بات یاد رکھنا ہارون، مجھے ہر قیمت پر تمہیں حاصل کرنا ہے۔ وہ گویا اسے تھمکا کر وہاں سے چلی گئی تھی اور ہارون لب بھینچے کھڑا تھا۔ نماز فجر کے بعد وہ ایک مرتبہ پھر سے بستر میں گھس گئی تھی۔ سردیوں کا آغاز ہو چکا تھا۔ ان کے گھر میں یوں بھی موسم اپنی پوری شدت کا احساس جگاتا تھا۔ گرمیاں ہوتی تو دھوپ کی پہلی کرن جیسے انہی کے آنگن میں آتی اور آخری شعاع تک ٹکی رہتی تھی۔ سردی میں دھوپ اسی قدر بے تنائی برتا کرتی۔ چھوٹا سا آنگن اور برآمدہ، 2 کمرے، کچن، باتھ روم، یہ تھی اس کی جنت، جس میں وہ بہت مطمئن اور خوش باش بھی تھی۔ خرابی تو اس ایزی کے بچے نے پیدا کر کے رکھ دی تھی۔ جب سے یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا تھا، پریشانیوں اور تفکرات نے جسے اس کے دل اور ذہن کو جکڑ لیا تھا۔ اتنی نازیبا حرکت کی تھی کہ وہ غصے میں اسے تھپڑ مار بیٹھی تھی۔ وہ ڈر کر گھر بیٹھنا بھی نہیں چاہتی تھی، جبھی رابعہ کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ یونیورسٹی چلی آئی تھی۔ میں نے کہا بھی تھا چند دن مت آنا، معاملے کو ٹھنڈا ہونے دیتی۔ رابی، اس نے ٹوک دیا، میں نہ بزدل ہوں اور نہ ہی ڈرپوک، پلیز ایسا سبق مت پڑھاؤ مجھے۔ اسے جانے کیوں رابعہ پر بھی غصہ آ گیا تھا، اور رابعہ جو کچھ کہے بنا کتاب پر جھک گئی تھی۔ سارا دن خیریت سے گزرا، وہ کہیں نظر نہیں آیا تھا، اور جب وہ یونیورسٹی کے بعد چھٹی کے بعد گیٹ سے نکل کر اپنے پوائنٹ کے انتظار میں کھڑی تھی، وہ اچانک جانے کہاں سے آن دھمکا تھا۔ ہائے، مجھ سے دوستی کر لو، فائدے میں رہو گی، خود ہی نہ نقصان کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اس نے بہت عجیب سی نظروں سے اسے دیکھ کر بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ حوریہ نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا تھا اور نفرت سے منہ پھیر لیا۔ ٹھیک ہے، تمہیں آسان زبان سمجھ میں نہیں آتی نا؟ وہ دھپ دھپ کرتا گاڑی میں بیٹھ گیا اور وہ ایک جھٹکے سے آگے بڑھی تھی۔ میں نے کہا تھا نا کہ کیا کرے گا یہ؟ وہ رابعہ کی بات کاٹ کر چینکی۔ رابعہ نے جواباً سنجیدہ نگاہ اس کے سرخ ہوتے چہرے پر ڈالی اور دوسری تماشا دیکھنے والوں پر۔ عورت کے پاس اس کی سب سے قیمتی چیز اس کی عزت ہوا کرتی ہے۔ وہ جس حد تک گھٹیا ہے، اس سے کچھ بعید نہیں کہ وہ… حوریہ پوری جان سے کانپ گئی۔ غم و غصے کی زیادتی نے اسے یہ کیوں بھلا دیا تھا کہ وہ ایک لڑکی ہے، کمزور، بے بس اور… پلیز یہ بل کلیئر کر لیں۔ اس نے اپنے دھیان میں مطلوبہ اشیاء جو اس نے یہاں سے خریدی تھی کاؤنٹر پر ڈھیر کر کے جیسے ہی سر اونچا کیا، اس کا دل جیسے پوری قوت سے سکڑ کر پھیلا اور بے تحاشا دھڑکتا چلا گیا۔ وہی تھا جو اپنی پہلی ملاقات میں اس کا چین و سکون چھین کر لے گیا تھا۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ وہ اسے یہاں ایک سیلز مین کی حیثیت سے مل جائے گا۔ آپ یہاں ہوتی ہیں؟ بہت اچھا لگا آپ کو یہاں دیکھ کر، اس نے خوشی سے جھلکتی آواز میں بہت جذب سے کہا تھا۔ اس نے کچھ چونک کر جس بات کی شدتوں سے گلنار ہوتا چہرہ لیے کھڑی اسوا کو کچھ تحیر سے دیکھا تھا۔ اس نگاہ کی اجنبیت اور تحیر اسوا کے جوش و خروش اور خوشی پر اوس ڈال گئی تھی۔ وہ ایک پل کو بالکل چپ سی ہوئی تھی۔ یہ آپ کا بل ہے، پیمنٹ اب وہاں کر دیں۔ اس نے داہنی جانب کاؤنٹر پر اشارہ کر کے گویا رہنمائی کی۔ اسوا سلگ کر رہ گئی۔ ایک معمولی سیلز مین ہو کر یہ نخرہ! اس نے ناک چڑھائی اور اشیاء کا شاپر اور بل اٹھا کر پلٹی تھی۔ مان کچھ خیال آنے پر گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ سنو، صرف اچھی صورت پر اتنی بے نیازی کچھ جچتی نہیں ہے، اور کچھ نہیں تو کم از کم کوئی عزت والا کام تو کرتے۔ یہاں تو ذرا سی لغزش پر آنر تمہیں 2 منٹ میں بے عزت کر کے رکھ دیتا ہوگا۔ وہ اپنی انا کو طنز کے پردے میں لپیٹ کر نظر انداز ہونے کا بدلہ چکا رہی تھی، مگر اس نے دیکھا اس کی اتنی سخت بات کے باوجود بھی اس کے وجیح مردانہ چہرے پر نہ تو کوئی خجالت بکھری تھی، نہ ہی کسی قسم کی کوئی سبکی، بلکہ وہ بہت مطمئن انداز میں اگلے کسٹمر کی سمت متوجہ ہو گیا تھا۔ اسوا پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے نکلی تھی۔ ہارون کی اضطرابی کیفیت میں بجائے کمی آنے کے اضافہ ہی ہوا تھا۔ اماں سے کل اس کی حتمی بات ہوئی تھی، کیونکہ کل ہی ماموں نے ان سے زویا کی شادی کی تاریخ پکی کرنے کی بات کی تھی۔ وہ جانے کیوں شادی کتنی جلدی مچا رہے تھے۔ ہارون کو تو ایسا ہی لگنے لگا تھا جیسے انہیں زویا کی غلط کمپنی کا علم ہو گیا ہو، ساتھ ساتھ اس کی بے باکی کا بھی۔ جبھی تو وہ اپنی ذمہ داری اس کے سر پر ڈال کر خود بری و ذمہ ہونا چاہتے تھے، اور یہی بات ہارون کو تاؤ دلا رہی تھی۔ اور اسی تاؤ میں جب اس نے اماں سے حتمی انکار کیا تو اماں ایک حد تک اسے سمجھانے کے بعد اب روٹ کر اپنی سہیلی کے ہاں چلی گئی تھی۔ 2 دن ہو گئے تھے انہیں گئے ہوئے، اور اس ذہنی الجھن نے اسے بخار میں مبتلا کر دیا تھا۔ بھوک کی وجہ سے چڑچڑاہٹ میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ نقاہت سی طاری ہو چکی تھی، جبھی وہ بستر پر لیٹتے ہی غافل سا ہو گیا تھا۔ اسے یوں ہی بے سود پڑے جانے کتنی دیر گزر چکی تھی جب ہلکی سی آہٹ کے ساتھ زویا بہت محتاط سے انداز میں اندر داخل ہوئی تھی۔
ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں چائے کے ساتھ کچھ سنیکس بھی تھے۔ اس نے ٹرے ٹیبل پر رکھتے ہوئے گردن موڑ کر اسے دیکھا، پھر وہ ذرا سا آگے بڑھی اور اس پر جھک کر کاندھے کو پکڑ کر ہلکا سا جھنجھوڑا۔ ہارون، وہ خاموش رہی۔ ہارون، اس نے اب کی مرتبہ اس کی سبھی پیشانی پر بکھرے بالوں کو سمیٹا۔ ہارون نے نقاہت زدہ سے انداز میں بوجھل پلکیں اٹھائی تھی، جلتی ہوئی سرخ انگارہ آنکھوں میں اس وقت کیا تھا زویا قطعی نہیں سمجھی تھی۔ کچھ کھا لو ہارون، مجھے پتا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں ملائمت، نرمی اور محبت سب کچھ تھا۔ ہارون نے جواب نہیں دیا، اس کا سلگتا ہوا ذہن دھوئیں سے بھرنے لگا۔ یہ وہی وجود تھا جس سے اسے کبھی دلچسپی نہیں رہی تھی، یہ وہ وجود تھا جس نے بہت سے مقامات پر اس کی توہین کے بعد خوشی محسوس کی تھی، اور اب اس کی سب سے قیمتی متاع اس کی ماں تک چھین لی تھی۔ وہ اپنے بیٹے پر اسے ترجیح دے کر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ہارون، اٹھو نا، وہ ایک بار پھر پکار رہی تھی۔ ہارون کی پیشانی پر دیکھتے ہی سلوٹیں نمایاں ہوئی تھی، آنکھوں سے بھی بلا کی وحشت جھلکنے لگی تھی۔ زویا نے اس کی نگاہوں کی وحشت سے خوفزدہ سا ہو کر پیچھے ہٹ جانا چاہا تھا کہ عین اسی پل ہارون نے بجلی کی تیزی سے بازو دبوچتے ہوئے ایک ہی جھٹکے سمیت اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ زویا اس اچانک حملے کے لیے قطعی تیار نہیں تھی، اس قدر بدحواس ہوئی کہ حلق سے آواز تک نہ نکل سکی۔ بہت پسند ہوں میں تمہیں، اس کی حلق سے غراہٹ نما آواز نکلی تھی۔ زویا کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ ہارون کے چہرے اور آنکھوں میں ایسی وحشت امڈ آئی تھی جو کسی بھی انسان کو حیوان بنانے میں ایک پل نہیں لگاتی۔ زویا بھی اس پل اس کی حیوانیت کی ہی بھین چڑھ گئی تھی۔ کالج میں الوداعی پارٹی تھی، وہ سب جوش و خروش سے پروگرام بنا رہی تھی۔ حوریہ بھی رابعہ کے ساتھ اس دن پہنے جانے والے لباس کو ڈسکس کرتی اس وقت بہت خوشگوار موڈ میں نظر آ رہی تھی جب اس بھاری بھرکم گونجدار آواز پر اپنی جگہ سے اچھل گئی۔ پلٹ کر دیکھنے کی نوبت نہیں آئی، وہ خود سامنے آ گیا تھا۔ لبوں پر محسوس ہوتی اور مخالف کو زج کرتی ہوئی مسکراہٹ تو آنکھوں سے ٹپک رہی جنوکیزی جو حوریہ کو خوفزدہ کر دیا کرتی تھی۔ حوریہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ اٹھنے کے لیے رابعہ کو اشارہ کیا، وہ جیسے ہی آگے بڑھی ایزی نے لپک کر اس کا راستہ روک لیا۔ تمہاری عزت کی پرواہ ہے جانے من، جب ہی اپنے دوستوں کے بغیر آیا ہوں۔ بتاؤ کیا فیصلہ کیا؟ وہ لوفرانہ سے انداز میں بالوں میں ہاتھ پھیرتا اپنی آنکھوں سے گویا اس کے وجود کا پوسٹ مارٹم کر رہا تھا۔ میں لڑکوں سے دوستی کی قائل نہیں ہوں، تمہیں آخر میں ہی کیوں نظر آتی ہوں؟ اس کے خوف پر غصہ اور جھنجھلاہٹ غلبہ پانے لگی تھی۔ اوہ آئی سی، ایزی نے ہونٹ سے کوڑ کر تمسخرانہ نظر اس پر ڈالی، پھر بڑی ادا سے اس کی جانب جھک کر بولا، صحیح کہتی ہو، حسین لڑکیوں کی تو مجھے واقعی کمی نہیں، البتہ یہ تمہارے مجھ سے پنگا لینے کی سزا ہے۔ سگریٹ نکال کر سلگانے کے بعد اس نے گہرا کش لیا تھا۔ حوریہ کترا کر نکلنے لگی تھی کہ ایزی نے اب کی مرتبہ اس کی کلائی اپنے فولادی ہاتھ میں جکڑ لی تھی اور خفیف سا جھٹکا دے کر اسے اپنے مقابل کھینچ لیا تھا۔ حوریہ کی کلائی پر جیسے الاؤ دہک اٹھے تھے، خفت، بے بسی اور شدید اشتعال نے اس کی آنکھوں میں دھند سی بھرتی تھی۔ میں تھوکتی ہوں تم پر، سمجھے؟ بھرپور مزاحمت کرتے ہوئے وہ گرائی تھی۔ سنو احمق لڑکی، تم مجھ سے کبھی بھی اپنا آپ نہیں چھڑا سکتی، یاد رکھنا اس بات کو۔ اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے وہ عادت کے مطابق دھمکی دے کر پلٹ گیا۔ حوریہ کی آنکھوں میں ٹھہری دھند نے پانی کی شکل اختیار کر لی اور ٹپ ٹپ بے بسی کے آنسو بہنے لگے۔ رابعہ نے ٹھنڈی سانس پھر سر جھٹک کر تعصب سے اسے تکنے لگی۔ سنو، کب تک اسے یہ تماشا کرنے دو گی؟ کسی سے تو اس کی شکایت کرو۔ وہ بہت غلط آدمی ہے رابی، میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اسے اپنی کمزوری کا احساس دلا رہا تھا۔ رابعہ بس اسے خاموشی سے دیکھتی رہی تھی۔ روشن دان سے چھن چھن کراتی سورج کی تیز شعائیں براہ راست اس کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ وہ آنکھیں کھولے چھت کو گھور رہا تھا۔ ایسا کیا تھا ان لمحوں میں کہ وہ اس حد تک گر گیا تھا؟ احساس گناہ سے اسے رات سے اب تک جانے کتنی بار اذیت انگیز موت مار چکا تھا۔ انتقام تھا، نفرت تھی، یا پھر وحشت کی انتہا کہ وہ حواس گنوا چکا تھا، اور اب ایسی ندامت تھی، ایسی پشیمانی کہ وہ اندر ہی اندر کٹ رہا تھا۔ تبھی کمرے کے باہر خدیجہ بیگم کے قدموں کی مخصوص آہٹ ابھری اور اگلے لمحے وہ اندر چلی آئیں۔ ہارون! انہوں نے اسے ساکت اور گمسم پا کر بے اختیار پکارا۔ ہارون، کیا ہو گیا بچے؟ خدیجہ بیگم اس کی اداسی کو پا کر تڑپ سی گئی تھی۔ ہارون! انہوں نے آگے بڑھ کر اس کا سر سہلایا۔ خطرناک حد تک زرد پڑتی رنگت اور آنکھوں کے نیچے موجود حلقے، وہ تو اس کی حالت دیکھ کر بے قرار سی ہو گئی۔ خفا ہو ماں سے؟ وہ ذرا سا مسکرائیں۔ ہارون نے اسی پل انہیں دیکھا۔ اف! ان کا دل کانپ سا گیا۔ ہارون میرے بچے، کیوں رویا تو؟ ہاں ماں صدقے، یہ کوئی خفا ہوتا ہے تو ہوتا رہے، مجھے نہیں پرواہ، میں تو تیری پسند کی لڑکی کو اپنی بہو بناؤں گی۔ اس کا ماتھا چومتے ہوئے بے اختیار ہوئی تو ہارون نے بے اختیار سختی سے لب بھینچے تھے، اتنی سختی سے کہ لہو کا ذائقہ اس کے منہ میں گھلنے لگا تھا۔ وہ بے اختیار چیخا، مت کچھ کہیں اماں، چپ ہو جائے، مجھے کچھ نہیں سننا۔ کیوں نہیں سننا تو نے؟ ارے میں کہہ دوں گی بھائی سے، مجھے اپنے بیٹے سے بڑھ کر کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ جب مجھ سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا تو پھر مجھے چھوڑ کر کیوں چلی گئی تھی؟ کیوں مجھے اکیلا کر دیا تھا؟
وہ کسی ننھے بچے کی طرح ہی ان کی آغوش میں منہ چھپا کر رویا تھا، اس وحشت سے کہ اماں کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ کیا ہوا؟ کسی انہونی کا احساس انہیں سہمانے لگا تھا۔ سب کچھ ہی تو غلط ہو گیا اماں، کچھ بھی صحیح نہیں رہا۔ وہ یوں ہی گھٹ گھٹ کے بے ربط روتا رہا تھا۔ خاصی دیر بعد وہ خود ہی سنبھلا تھا اور تکیے میں منہ چھپا کر ایک بار پھر آنکھیں بند کر لی تھی۔ کتنی خوبصورت ہے یہ، ہے نا؟ حوریہ نے بے انتہا دلچسپی اور شوق کے عالم میں سامنے موجود VIP مہمان کی حیثیت سے براجمان ملک کی مشہور و معروف ناول نگار مسز FM چودھری کو دیکھتے ہوئے رابعہ کی رائے لینی چاہی۔ ہاں بلا شبہ، رابعہ نے پوری شدت سے سر ہلا کر تائید کی۔ وہ خود بھی لکھتی تھی اور ایک ماہنامے میں اس کی تحریریں شائع بھی ہوتی تھیں۔ سالانہ تقریبات میں جہاں اور بہت سے اہتمام ہوتے تھے وہاں شعری مقابلے کا بھی انعقاد ہوا تھا۔ جج کی حیثیت سے شاعرہ اور افسانہ نگار مسز FM چودھری کو بلوایا گیا تھا، جو نہ صرف نوجوان نسل کی بلکہ ہر عمر کے لوگوں کی پسندیدہ ترین ادیبہ تھی۔ یونیورسٹی کی طالبات کے جوش و خروش دیکھنے کے لائق تھا۔ رابعہ اور حوریہ بھی بے حد مشتاق تھیں اور اب انہیں روبرو پا کر تو وہ گویا مبہوت رہ گئیں۔ فیروزی ساڑی جس کے بارڈر پر میٹل کا انتہائی دیدہ زیب کام جھلملا رہا تھا، بالوں کا سادہ جوڑا اور فریش خوبصورت چہرہ انہیں اس عمر میں باوقار اور جاذب نظر اور بے انتہا دلکش دکھلا رہا تھا۔ تقریب کے اختتام پر رابعہ اسے زبردستی کھینچ کر ساتھ لے گئی تھی۔ ہائی میم، ہاؤ آر یو؟ رابعہ کا اعتماد قابل دید تھا۔ مسز چودھری جو لڑکیوں کو آٹوگراف دے رہی تھی ذرا کی ذرا متوجہ ہوئی اور ایک حوصلہ افزا مسکراہٹ سے نوازا۔ آپ کو آٹوگراف لینا ہے؟ لڑکیوں سے نپٹ کر وہ ان کی سمت متوجہ ہوئی تھی۔ نو میم، مجھے تو آپ سے اصلاح لینی ہے۔ ایکچولی میں رائٹر ہوں۔ نو آموز رائٹر، کیا آپ میری؟ وائی ناٹ، آپ آئیں، مجھے خوشی ہوگی۔ انہوں نے اس کی بات کاٹ کر اپنا وزٹنگ کارڈ بیگ سے نکال کر رابعہ کی سن بڑھایا اور چیئرمین کی طرف بڑھ گئی۔ ہائے، کتنا یونیک سا ہے، حوریہ نے اشتیاق سے کہا۔ مگر ان کا بیٹا تو بالکل یونیک نہیں ہے، ہر لحاظ سے الٹ جانے کس پر پڑا ہے۔ رابعہ نے منہ بنایا۔ تم ان کے بیٹے کو کیسے جانتی ہے؟ حوریہ ابھی تک کارڈ کو دیکھ رہی تھی۔ پہلے نہیں جانتی تھی، آج پتہ چلا۔ ایزی ان کا بیٹا ہے۔ وٹ؟ حوریہ کو گویا کرنٹ لگا تھا۔ کارڈ اس کی انگلیوں کی گرفت سے پھسل کر زمین پر جا گرا۔ بہت دنوں کے بعد دھوپ نکلی تھی اور بہت دنوں کے بعد ہی وہ اپنے کمرے سے باہر آیا تھا۔ خدیجہ بیگم صحن میں بچھی چارپائی پر بیٹھی اینک لگائے سبزی بنانے میں مشغول تھی۔ اسے دیکھا تو مسکرائیں۔ یہاں آ جاؤ دھوپ میں۔ خدیجہ بیگم نے اس کے لیے اپنی برابر جگہ بنائی۔ ہارون کے چہرے پر کھنڈی زردی اور اس میں ہلال کچھ اور گہرا ہو گیا۔ یہ ان کی توجہ، ان کی محبت اور شفقت سب اس کے لیے ہے۔ اگر انہیں پتہ چل جائے میں کیا کر چکا ہوں تب بھی یہ اف۔ اس نے بے ساختہ جھرجھری لی اور آنکھیں سختی سے میچ لی۔ انہیں نہ بھی پتہ چلے تب بھی خدا تو جانتا ہے کہ میں کتنا لتھڑ چکا ہوں گندگی میں۔ مائی گڈنس، یہ کیا کر دیا میں نے؟ اس نے مٹھی میں پیشانی کے بال جکڑ کر جھٹکا دیا۔ ہارون، کیا ہوا بیٹا؟ کیا سر میں بہت درد ہے؟ خدیجہ بیگم سے اس کی یہ حرکت چھپی نہ رہی تھی، سو تشویش فطری تھی۔ ہارون کے جبڑے بھینچ گئے۔ اماں، وہ کر رہا تھا۔ ہاں اماں کے چاند، مجھے بتاؤ ایسا کیا ہوا ہے میرے پیچھے کہ تجھے تو چپ ہی لگ گئی؟ نہ ڈیوٹی پر جاتے ہو، وہ تو خیر ٹھیک ہو کر چلے جاؤ گے، مگر یوں گمسم کیوں ہو گئے ہو؟ انہوں نے دہائی دینے کے انداز میں کہنا شروع کیا، جبکہ ہارون ایک بار پھر پلے سرات پر آ گیا تھا۔ مجھے اس لڑکی کا پتہ دو، میں رشتہ ڈال آتی ہوں۔ تو انہوں نے پیار سے کہتے ہوئے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ ہارون کا دل اداسی میں ڈوب گیا۔ اماں، اس لڑکی کی شادی ہو گئی ہے، اب وہ مجھے نہیں مل سکتی۔ اف، ایک جھوٹ کو چھپانے کی کتنے جھوٹ بولوں گا میں؟ اس کے ضمیر نے ملامت کی تھی۔ اماں اداس سی ہو کر اسے دیکھنے لگی، پھر گہرا سانس کھینچا۔ اوہ، تو اس لیے تو اداس ہو رہا ہے؟ وہ معصوم سادہ عورت اس نتیجے پر پہنچی۔ ہارون نے سر جھکا کر سر نہیں اٹھایا۔ اماں، وہ خاصی دیر بعد بولا، آپ زویا کے لیے ماموں کو ہاں کہہ دیں اور تاریخ کو ہی نزدیکی کی رکھیے گا۔ وہ اٹھا اور قدم گھسیٹتا ہوا باہر نکل گیا۔ خدیجہ بیگم حیران سی اس کے الجھے رویے کو سوچنے لگی۔ ونڈ اسکرین پر شفاف بوندوں کا رقص جاری تھا۔ وہ بہت مگن انداز میں گاڑی ڈرائیو کرتے زیر لب گنگنا رہی تھی جب کوئی شخص اس کی گاڑی کے نیچے آتے آتے بچا۔ اگر وہ بروقت بریک نہ لگا دیتی تو جانے کیا ہو جاتا۔ دروازہ کھول کر وہ تیزی سے باہر نکلی اور لپک کر اس شخص کے پاس آئی جو خود بھی اسی کی طرح اس دھچکے سے بمشکل سنبھلا تھا، ابھی اسے تشکر و ممنونیت کی کیفیت سے باہر نہیں نکلا تھا۔ میں آئی ہیلپ یو؟ تیزی سے برستی بارش کی بچھاڑ میں بھیگتا وہ 50 سے 55 سالہ انتہائی گریسفل اور شاندار قسم کی شخصیت کا مالک ایسا شخص تھا جسے دیکھ کر بندہ خواہ مرعوب ہو جائے۔ اس آواز پر وہ چونکا تھا اور کچھ تحیر آمیز حیرانی سے اسے دیکھا۔ نو تھینکس، اور قدم بڑھا دیے۔ اس وقت کچھ خفیف سی ہوئی تھی۔ آئی ایم سوری سر، غلطی میری ہی تھی، لیکن میں… وہ بھاگ کر اس کے مقابل آئی تھی اور ساتھ چلتے ہوئے وضاحتی انداز میں بولی، اٹس آل رائٹ، ڈونٹ مائنڈ۔ وہ ذرا سا مسکرایا، نہ جانے کہ اس وقت اس سے کچھ عجیب اپنائیت کا احساس ہو رہا تھا۔ سر، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں آپ کو ڈراپ کر دوں؟ بارش ہو رہی ہے اور آپ پیدل، پتہ نہیں کتنے دور گھر ہے آپ کا، اس نے کھسیا کر کہا تھا۔
لگتا ہے آپ کچھ زیادہ ہی حساس ہیں بیٹا. آئی ایم آل رائٹ اور میں چل سکتا ہوں. بارش کیا کہتی ہے؟ یہ تو خدا کی رحمت ہے. اس نے مسکرا کر اس کی خجالت کم کرنا چاہی. مگر مجھے خوشی ہوگی آپ کی مدد کر کے پلیز. وہ اب رک گئی تھی اور بہت معتب ہو کر کہہ رہی تھی. اس شخص نے چند ثانیے کچھ سوچا اور پھر کاندھے اچکا کر گویا حامی بھر لی. راستے بھر وہ اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھتا رہا اور وہ بہت بادب بچی بنی سنجیدگی سے جواب دیتی رہی. بس یہیں روک تو بیٹی، ہمارا گھر تنگ گلی میں ہے، آپ کو دقت ہوگی. اس نے کہا تو عثمان نے کچھ کہے بغیر گاڑی روک دی. میں آپ کو گھر تک چھوڑ دیتی ہوں. وہ ان کے ساتھ ہی اتری تھی. 2 منزلہ چھوٹا سا گھر جس کا سال خوردہ رنگ اڑا. دروازہ اپنے مکینوں کی بدحالی کا منہ بولتا ثبوت تھا. وہ شخص اس کے اخلاق سے اچھا خاصا متاثر نظر آ رہا تھا. اوکے سر، اب میں چلتی ہوں. دستک وہ دے چکا تھا. جب عثمان نے مجھ سے اجازت چاہی. ارے، وہ بری طرح چونکا اور کسی قدر خفگی سے اسے دیکھا. اندر آ جاؤ، چائے تو پیو بیٹا. اس سے پہلے کہ وہ انکار کرتی، دروازہ کھل گیا اور دہلیز کے پار جو صورت تھی اس نے لمحے کے 1000ویں حصے میں اس پر منکشف کیا کہ وہ کیوں کشاں وہاں تلک چلی آئی تھی. جسم و جاں میں خوشگوار پرحدت سے سنسنی کا احساس پھیلتا چلا گیا تھا. اتنی دیر بابا، میں کب سے پریشان ہو رہا تھا. آپ نے سیل بھی آف کر رکھا تھا. اس نے جیسے دیکھا ہی نہیں تھا اور وہ جیسے ان لمحوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے چکر میں تھی. دم تو لو بابا کی جان، بتاتے ہیں. پہلے ان سے ملو. دس از عصبہ خان، یہی مجھے یہاں تک ڈراپ کرنے آئی ہیں. وہ شخص مسکراتے ہوئے بولا تھا. تبھی وہ اس کی سمت متوجہ ہوا اور اگلے لمحے اس کی پیشانی پر بل سے پڑ گئے. تم؟ اس نے دانت بھینچے تھے. میں وہ جی جانتا ہوں میں آپ کو. سڑکیں تو گویا آپ کی جاگیریں ہیں اور ہم جیسے لوگ آپ کی نظروں میں کیڑے مکوڑوں سے بھی حقیر ہیں. وہ بولا نہیں، خرایا تھا. آن کی آن میں اس کا چہرہ غصے کی زیادتی سے دہک کر انگارا ہوا تھا تو لہجہ شدید قسم کی حقارت اور نفرت سے بوجھل. اس وقت کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اس عزت افزائی پر دکھی ہو یا پھر اس کے پہلی مرتبہ بغیر تعارف کے پہچان لینے پر خوشی. جبکہ وہ شخص ارے ارے ہائے ہائے کرتا ٹوکتا رہ گیا اور اس پر سر جھکائے سرخ چہرہ لیے کھڑی رہ گئی. اگر میرے بابا کو ذرا سا بھی نقصان پہنچتا نا تو میں اسی وقت تمہارا گلا گھونٹ کر تمہیں جان سے مار ڈالتا. وہ اسی پرجلال لہجے اور کٹیلے انداز میں بولتا. کچھ خیال آنے پر یکلخت پلٹا تھا. اور ہاں بابا، آپ کو کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ وہ باقاعدہ انہیں چھو کر دیکھتے ہوئے فکر مندی سے بولا تھا کہ وہ شخص جو اس کی عصبہ کے ساتھ اس درجہ بدسلوکی پر بے حد خفا سا اسے دیکھ رہا تھا وہ مشکل مسکراہٹ ضبط کر پایا. بندہ خدا، تمہارے سامنے صحیح سالم اپنے پیروں پر کھڑا ہوں اور مجھے یہ بتاؤ یہ بھلا کیا بدتمیزی ہے؟ انہوں نے آنکھیں نکالی جبکہ اس پر آنکھیں جھپک جھپک کر تیزی سے امڑتے آنسو اندر اتارنے کی کوشش میں ہلکان تھی. بابا، یہ آپ اسے نہیں جانتے، اسی کی وجہ سے میرا ایکسیڈنٹ بھی ہوا تھا. اس نے بھرپور شکایتی انداز میں کہہ کر گویا ان کی معلومات میں اضافہ کرنا چاہا تھا. وہ تو میں تمہاری برہمی سے اندازہ کر چکا ہوں. پھر بھی بیٹے، بہیو یور سیلف. اب سوری کرو. کتنی بری بات ہے، وہ ہماری مہمان ہے اور تم نے. میں چلتی ہوں. وہ جب بہت مشکلوں سے ضبط کیے ہوئے تھی بہرائے بے لہجے میں بولی. آنسو روکتے روکتے بھی بہہ نکلے تھے اور اسے اتنی خفت ہو رہی تھی کہ حد نہیں. ارے ارے ایسا کرو بیٹا، بس یہ میرا بیٹا بہت جذباتی ہے میرے لیے. ابھی دیکھنا کان پکڑ کر تم سے معافی مانگے گا. چلو ذرا ماس پہلے ہم باپ بیٹی کے لیے چائے بنا کر لاؤ. انہوں نے جذبے سے ہوتے ماس کو کام سے لگایا اور رسوا کے سر پر ہاتھ رکھ کر نرمی اور ملائمت سے کہا. اس کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں بیٹا. اٹس اوکے. وہ یہی کہہ سکی اور ایک بار پھر قدم واپسی کو موڑے مگر وہ شخص جہاں خوبصورت شخصیت رکھتا تھا وہاں بات منوانے کی گر بھی جانتا تھا. اس نے اتنی نرمی اور اتنی محبت اور اصرار سے روکا تھا کہ وہ انکار ہی نہ کر پائی. پھر بھی دل آڑے آ رہا تھا. وہ سر جھکائے ملول سی بیٹھی تھی جب وہ چائے لے کر آ گیا مگر اس نے دل کی مچلتی خواہش سے نظریں چرا لیں اور نظریں نہیں اٹھائیں. ماز، ہماری بیٹی سے سوری کرو. وہ شخص بہت شائستہ اتوار رکھتا تھا. سوری، وہ تڑک کر بولا. عصبہ نے پلکیں اٹھائی. وہ ماتھے پر 1000 شکن لیے مارے باندھے بیٹھا تھا. اس کا دل اتنا بوجھل ہوا کہ وہ ایک دم سے اٹھ گئی. پھر ان کے روکنے کے باوجود بھی وہ رکی نہیں تھی. جاؤ ماز بیٹا، عصبہ کو اس کی گاڑی تک چھوڑاؤ. وہ توان و کرہن اٹھا اور اس کے ساتھ چلتا بیرونی دروازے تک آ گیا. رہنے دے، میں چلی جاؤں گی. عصبہ کو اس کی یہ ناگواری بہت تکلیف دے رہی تھی. اپنے جذبوں کی ناقدری پر دل خون ہوا جا رہا تھا. اپنے بابا کی ہر بات میں عبادت سمجھ کر پوری کرتا ہوں. وہ روٹھے پن سے بولا. بارش اب رک چکی تھی. ہلکی پھوار پڑ رہی تھی. فضا میں بے انتہا ٹھنڈک تھی. اس منچاہی رفاقت کا ایک ایک پل خوشگواری اور کیف لیے تھا. تھینکس. وہ گاڑی تک پہنچی تو دروازہ کھولتے ہوئے اسے مڑتے دیکھ کر بولی. میں بہت اچھی چائے نہیں بناتا لیکن اس کے لیے کہ تھینکس کہا جائے. ہاں، چائے تو واقعی بالکل اچھی نہیں تھی. اب پوچھو تھینکس کس بات کا، تو وہ اس لیے کہ تم نے پہلی بار بغیر انٹروڈکشن کے مجھے پہچان لیا. وہ ہنستی. ماس گنگ کھڑا تھا. مان وہ پلٹا اور تیز قدم اٹھاتا چلا گیا. عثمان نے تب تک اسے دیکھا جب تک وہ نظر آیا تھا. پھر اس نے گنگناتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی. دیر تو اسی کے انکار کے باعث تھی. وہ مانا تو سارے کام منٹوں میں نپٹا لیے گئے تھے. ماموں اور ممانی تک غالباً اماں نے اس کے انکار اور ضد کی بھنک بھی نہ لگنے دی تھی ورنہ ماموں تو شاید بھانجے کی محبت میں خاموش ہی رہتے.
مگر ممانی ضرور اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا کر بیٹھ جاتے، وہ تو اب بھی خفا خفا سی ہی تھی۔ ہارون کا روشن مستقبل اور اونچی پوسٹ بھی ان کے دل سے اس کی نفرت کو نکال نہ سکی، نہ ہی اسے اس نئے رشتے سمیت قبول کروا سکی تھی۔ البتہ ماموں بہت خوش تھے، وہ یوں ہی تو اس پر اتنا وقت اور پیسہ برباد نہیں کرتے رہے تھے۔ یہ بات ذہن میں رکھ کر ہی انہوں نے اسے اس منزل پر پہنچایا تھا۔ تمہیں تو خوشی سے بھنگڑا ڈالنا چاہیے تھا، آخر من چاہی مراد پائیے۔ ممانی جان نے دلہن بنی اسپاٹ چہرہ لیے بیٹھی زویا کو دیکھ کر اپنی بھڑاس نکالنا چاہی تھی۔ زویا نے ایک خاموش نظر ان پر ڈالی تھی اور سر جھکا لیا تھا۔ اس طرح گمسم، ویران اور بجھی ہوئی تو وہ پچھلے 1.5 مہینے سے تھی۔ وہ ماں ہو کر بھی اس تبدیلی کو محسوس نہ کر سکی تھی، تو پھر اس نے لب بھینچ کر آنکھوں کی نمی کو باہر آنے سے روکا۔ نکاح ہوا، ایجاب و قبول کے مراحل طے ہوئے۔ وہ اپنے وجود کو کسی گلیشیئر میں ڈھلتے محسوس کر رہی تھی۔ وہ محبت، وہ چاہت، وہ خوشی جانے کہاں کھو گئی تھی وہ نہیں جانتی تھی۔ رخصتی ہوئی اور وہ اس گھر کے ان مکینوں میں آ گئی جن سے کبھی وہ بالکل لا تعلق رہی تھی اور نفرت رکھتی تھی ان سے۔ اور پھر دل کے موسم میں تغیر آیا اور یہی مکین اسے خود سے بھی عزیز ہو گئے، اور اب اسے لگ رہا تھا جیسے وہ ایک بار پھر واپس عمر کے اسی حصے میں آ گئی جب اسے ان مکینوں سے نفرت، بغض اور کینہ محسوس ہوا کرتا تھا۔ ہارون کا اضطراب بھی بڑھ گیا تھا۔ رات نصف سے زائد بیت چلی تھی اور آخر نومبر کی یہ قدرے خنک رات تھی۔ چاند کا سفر کب سے جاری تھا۔ جاڑے کا چاند کوہر میں لپٹا کسی قدر تھکا ماندہ اور ملول نظر آ رہا تھا، مگر ہارون اسرار کے اس محلال اور تھکان سے زیادہ ہرگز نہیں۔ خود سے بھی غافل کھڑا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اس کی سحر تراز بولتی آنکھیں کسی قبرستان کی مانند ویران، خاموش اور سربستہ راز کی طرح تھی۔ خود سے لا تعلقی کا یہ عالم تھا کہ ہونٹوں کے درمیان دبا سگریٹ سلگ کر لبوں کے کنارے کو جھلسانے لگا تھا۔ تپش کا احساس پا کر ہی وہ قدرے چونکا تھا اور سگریٹ لبوں سے نکال کر پھینکتے ہوئے جوتے سے مسل دیا تھا، اور ہاتھ میں پکڑے اس مخملی کیس کو دیکھا تھا جو کچھ دیر قبل اماں اسے دے گئی تھی۔ اب جاؤ اپنے کمرے میں، بچی کو کیوں انتظار میں بٹھایا ہوئے؟ انہوں نے جاتے جاتے اسے تاکید کی تھی، اور وہ گہرا سانس کھینچ کر سوچنے لگا، کیا واقعی وہ ابھی اس کی منتظر ہوگی؟ اور دل تمسخرانہ ہنسی ہنسنے لگا تھا۔ اپنے کمرے کی جانب جاتے اس کے قدم من بھر کے ہونے لگے تھے۔ جی چاہا یہیں سے پلٹ کر ایسی جگہ بھاگ جائے جہاں زویا ہو، نہ اس سے وابستہ احساس گناہ، مگر اب دل کی ماننے کا وقت گزر چکا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر جس پل اندر داخل ہوا، اس کا سر جھکا ہوا تھا، نہ انداز میں کوئی سر مستی، نہ نگاہ میں بے قراری۔ اس کا ہر انداز بہت بجھا ہوا تھا۔ وہ یوں ہی چلتا ہوا آ کر صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ زویا دلہن آپے کے تمام لوازمات سے عاری بالکل سادہ لباس میں دھلے دھلائے چہرے سمیت بیڈ پر بیٹھی تھی۔ کھلے ہوئے بالوں نے پوری پشت کو ڈھانپ رکھا تھا۔ صبح کی یاسیت اور بے کلی کا اب نام و نشان بھی نہیں تھا۔ یہ اماں نے دیا تھا۔ ہارون نے اس کے چہرے پر نگاہ ڈالے بغیر کیس اس کے پہلو میں رکھنا چاہا جب وہ رکھائی سے کہتی اسے روک گئی۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں، بلکہ مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہارون نے ٹھنڈا سانس بھرا اور ایک خجالت سے بھرپور نگاہ اس کے تنے ہوئے نکوش پر ڈالتے ہوئے کیس اس کی گود میں رکھنا چاہا جب وہ بدک کر اچھل کر اس سے دور ہوئی تھی۔ ڈونٹ ٹچ می، انڈرسٹینڈ؟ اہانت آمیز لہجہ حقارت لیے ہوئے تھا۔ ہارون کا سرخ و سفید چہرہ آن کی آن میں متغیر ہوا تھا۔ بے بسی کا اظہار اس کے ہر نقش سے چھلکا تھا۔ کچھ دیر وہ لب بھینچے خود پر ضبط کرتا رہا۔ اس کے باوجود جب کچھ دیر بعد بولا تو آواز میں لرزش کے ساتھ نمی بھی واضح محسوس ہوئی تھی۔ مجرم ہوں میں تمہارا، جو غلطی ہوئی اس کی تلافی کو ممکن نہیں، مگر زویا میں تمہیں خوش رکھوں گا۔ بس تم بھول جاؤ اس بات کو اور مجھے معاف کر دوں تمہیں اور بھول جاؤ۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے مسٹر۔ وہ چھیدتی ہوئی نظروں سے اسے گھورتی حلق کے بل پرائی تو ہارون اس کی آواز کے بلند والیوم سے گھبرا کر اسے دیکھنے لگا۔ آہستہ، پلیز اماں نے سن لیا تو؟ ہاں تم تو چھپاؤ گی اپنے اس گناہ کو، مگر یاد رکھو میں تمہیں سکون سے نہیں رہنے دوں گی۔ جو زخم تم نے مجھے دیے وہ کبھی بھرنے والا نہیں، مگر میں تم سے دن رات اس کا خراج وصول کروں گی، یاد رکھنا۔ وہ انگلی اٹھا کر پھنکاری۔ ہارون ٹھٹک سا گیا اور کچھ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کا روپ دیکھنے لگا۔ زویا پلیز دیکھو، میں شرمندہ ہوں۔ اس شب کے بعد سے آئینے میں نگاہ ملا کر خود کو دیکھ نہیں سکا۔ مجھے آئی ہیٹ یو۔ تم سسک کے بھی مر جاؤ میرے سامنے تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گی، سنا تم نے؟ وہ ہسٹیرک ہو کر چلائی۔ ہارون اس کا یہ تحقیر آمیز انداز دیکھتا رہا جبکہ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ گئی تھی۔ حوریہ نے لب بھینچ کر خود پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھائے تھے اور جھکا سر کچھ مزید آگے جھکا کر آگے بڑھنا چاہا تو ایزی جو سیڑھیوں پر ٹانگے پسارے بہت ریلیکس انداز میں بیٹھا تھا، نظروں کو اس پر فوکس کیے ہوئے تھا۔ سنو، تم اس قدر مغرور اور بدتمیز خود سر کیوں ہو؟ اس کی پیشانی پر موجود سلوٹوں کو محسوس مسکراہٹ سے تکتے ہوئے وہ بہت دوستانہ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ یہ خود سری، بدتمیزی اور نخوت تم جیسے ایڈیٹ اور اوباش لڑکوں کو ان کے مقام پر رکھنے کے لیے ہے۔ اس کا ضبط چھلکا اور وہ پھٹ پڑی۔ یہ رکھ لو، نیا ماڈل ہے، رات کو بات کیا کروں گا تم سے۔ اس نے سنی انسنی کرتے ہوئے سلور گرے چمچماتا ہوا موبائل فون اس کی سمت بڑھایا۔ حوریہ اس کی حد درجہ ریٹائی پر آگ بگولا ہو گئی۔ اس نے وہ سیل فون اسے تقریباً ٹھپٹا اور تیش کے عالم میں اس کے منہ پر دے مارا تھا۔
میں لعنت بھیجتی ہوں تم پر اور اس موبائل فون پر بھی. چھوڑ دو میری جان ورنہ میں اب تمہاری ماں سے تمہیں سیدھا کرواؤں گی. ماں کا نام سن کر ایزی آتش فشاں بن گیا. سنو یہ خیر سگالی کی آخری کوشش تھی جو تم نے ٹھکرائی. اب ذرا سنبھل کے رہنا اس لیے کہ ایزی معاف کرنے والوں میں سے ہرگز نہیں ہے. بھاگنے کے انداز میں وہاں سے آگے بڑھی تھی جب ایزی نے للکار کر بہت سرد لہجے میں وارننگ دی تھی. فل یونیفارم میں وہ پولیس اسٹیشن جانے کو بالکل تیار تھا. بائک کی چابی اٹھا کر جیب میں رکھتے ہوئے اس کے انداز سے تھکن اور چہرے سے اضطراب چھلک رہا تھا. زویا نے ایک نظر اسے دیکھا اور منہ پھیر لیا. وہ آج بھی اتنا ہی امپریسو اور گریسفل تھا. بس اس کے دل نے دھڑکنوں کے انداز بدل لیے تھے. نگاہوں میں وہ رنگ نہیں رہے تھے. زویا آج شام میں تیار ہے نا؟ اماں کہہ رہی تھی تمہیں کہیں گھمانے کو لے جاؤں. بہت محتاط سے لہجے میں کسی قدر جھجک تھی. انجانا سا خوف. زویا نے تلخی سے اسے دیکھا اور تڑک کر بولی مجھے کہیں نہیں جانا. مگر اماں تم ان سے بھی یہی کہہ دینا. وہ گستاخانہ انداز میں چیخی تو ہارون خاموش سا ہو گیا. میں ان سے یہ نہیں کہہ سکتا. وہ پریشان ہوں گی. وجہ پوچھیں گی. پھر جیسے لاچار سا ہو رہا تھا تو وجہ بتا دینا. اس نے ہٹ دھرمی سے کہا اور سر تک کمبل تان لیا. ہارون لب بھینچے کھڑا رہا پھر تھکے ہوئے انداز میں باہر نکل گیا. اسے زویا کی کسی بات پر غصہ نہیں آتا تھا. اسے غصہ آ بھی نہیں سکتا تھا. وہ اسے اس رویے میں حق بجانب سمجھ رہا تھا. وہ بے خوف ہو گئی تھی اس لیے کہ سارا خوف اس نے اپنے اندر بھر لیا تھا. اسے تانے دیتی تھی. بلند آواز سے چیخ کر وہی بات کرتی تھی جسے وہ سرگوشی میں بھی سننا نہیں چاہتا تھا. پھر اس کے چہرے پر بکھری اذیت کو دیکھ کر تنزیہ ہنستی تھی. ڈرتے ہو اپنی ماں سے؟ اپنا تو گناہ چھپانا چاہتے ہو. حالانکہ ڈرنا تو تمہیں رب سے چاہیے تھا. اور تب اس نے بے تحاشا سرخ رجگوں کی مظہر آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا. اللہ سے ہی تو ڈرتا ہوں. تبھی یہ احساس ندامت اور گناہ کا احساس مجھے پل پل کچوکے لگا رہا ہے. اس کے لہجے سے اتنی یاسیت اتنی بیچارگی اور تھکن چھلکی تھی کہ ایک پل کو زویا کا پتھر دل بھی موم ہونے لگا. میں تمہارے سامنے صفائی نہیں دینا چاہتا کہ میں ایسا نہیں ہوں. ایک لمحے کی لغزش تھی. ایک ایسی بھول جو عمر بھر کے روح کی صورتیں میرے گلے کا توق بن چکی ہے. میری سانس میرے سینے میں اسی روز سے اٹکی ہے. میری روح میں اس محلال در آیا ہے. زویا یہ گناہ کا احساس ہے جو مجھے راتوں کو سونے نہیں دیتا. مجھے لگتا ہے زویا اگر تم مجھے معاف نہیں کرو گی تو میں یوں ہی گھٹ گھٹ کے مر جاؤں گا. وہ دھیمے لہجے میں کہتا مستربانہ انداز میں دونوں ہاتھوں کو مسل رہا تھا. زویا نے ایک نظر اس کی شکستگی اور درماندگی کو دیکھا اور عجیب سے انداز میں ہنس پڑی. تم اسی طرح جلتے رہو میں تمہیں معاف نہیں کروں گی. وہ ہونٹ سکوڑ کر بولی. ہارون نے بری طرح سے چونک کر اسے دیکھا. تم محبت کرتی تھی مجھ سے. ایسی بھیانک سزا مت دو مجھے. میں تمہیں معاف کرنا تو دور کی بات ہارون میں تمہیں یہ بھولنے بھی نہیں دوں گی. ہارون نے اس کی صفاقی کو محسوس کیا تھا اور یکایک اس کی مستری بے چین بھیگی آنکھوں میں وحشت سے تر آئی تھی. اس نے جاتی ہوئی زویا کا بازو دبوچا تھا اور ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جانب پھیر کر منہ پر ایک زناٹے کا تھپڑ رسید کر دیا تھا. کیوں نہیں بھولنے دو گی تم مجھے؟ کیوں معاف نہیں کرو گی جب تم اس گناہ میں میرے ساتھ شریک تھی؟ اس کا انداز وحشت بھرا تھا. زویا کے حلق سے گھٹی گھٹی سے چیخ نکل گئی تھی. اس نے اپنا آپ چھڑانا چاہا مگر وہ تو جیسے اس پل حواسوں میں نہیں رہا تھا. اس کا چہرہ اپنے فرادی ہاتھ میں جکڑ کر بھینچتا ہوا سرد قراہٹ زدہ لہجے میں چیخنے لگا تھا. کیا اس رات تم جان بوجھ کر میرے کمرے میں نہیں آئی تھی؟ اور اس سے پہلے متعدد بار رات کی تنہائی میں ایک اکیلے جوان مرد کے پاس؟ رشتے میں تمہارا محرم تھا کیا مرد اور عورت کی تنہائی میں شیطان ان کے درمیان ان کے درمیان آ جاتا ہے؟ پھر وہی ہوتا ہے جو اس رات ہوا. پھر یہ واویلا کیوں؟ بولو. میں اگر احساس جرم میں مبتلا ہو کر تم سے معافی مانگتا ہوں تو تم کس بنا پر اکڑتی ہو؟ وہ ذیانی انداز میں چلاتا اس کے منہ پر تھپڑوں کی برسات کر رہا تھا. میں تو اس رات حواسوں میں نہیں تھی. تم تو نارمل تھی. روک سکتی تھی مجھے. کیوں نہیں روکا؟ بولو جواب دو. اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور زویا تھل پتھل ہوتی سانسوں کو سنبھالنے لگی مگر تب اس کی بے ترتیب سانسیں جسے تھمنے لگی تھی جب اس نے دہلیز پر پتھراتے ہوئی آنکھیں لیے کھڑی خدیجہ بیگم کو تیورا کر گرتے دیکھا تھا. بے اختیار ہی اس کے حلق سے چیخ نکل گئی تھی. نے جھجکتے ہوئے دروازے پر دستک دی. پھر اجازت ملنے پر اندر داخل ہو گئی. السلام علیکم مام. اس نے اسٹڈی ٹیبل پر جھکی مام کو سلام کیا. والسلام. کیسے آنا ہوا؟ اس نے سر اٹھائے بغیر اسے محویت کے عالم میں پوچھا. وہ مام مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے. ہاتھ مسلتے ہوئے وہ خود میں ان کے متوقع ناراضی کو سہنے کا حوصلہ پیدا کرنے لگی. بولو. وہ اب قلم رکھ کر اس کی سمت متوجہ ہو گئی. مام چترکار والے ڈانس کلاسز کا آغاز کر رہے ہیں. مجھے ڈانس سیکھنے کا بہت شوق ہے مام. پلیز. کالج میں تمہاری پوزیشن مزید ڈی گریڈ ہوئی ہے اور تمہیں ڈانس سیکھنے کی سوچ رہی ہے. شیم فار یو. صرف 50,000 روپے کی تو بات ہے مام. اس نے ضد کی. اوکے فائن سیکھ لو یہ ڈانس بھی مگر اسٹڈی کا حرج نہیں ہو. یہ 4th ایئر ہے. اس کے بعد میں تمہاری شادی کر دوں گی. مام نے چیک کاٹ کر اسے تھماتے ہوئے اپنے فیصلے سے بھی آگاہ کیا تھا. یہ اس سے اگلی شام کی بات تھی جب وہ چترکار اکیڈمی میں اسی سلسلے میں آئی تھی. تب پارکنگ لاٹ میں گاڑی پارک کر کے مین گیٹ کی جانب بڑھتے ہوئے وہ اسے اچانک کے راستے میں مل گیا تھا.
اسے دیکھ کر چونکا، پھر ایک نظر چترکار کے بورڈ پر ڈال کر کچھ عجیب سے نظروں سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ اسفا جو اسے یوں غیر متوقع طور پر سامنے پا کر خوشگوار سی حیرت میں مبتلا اس کا یہ انداز نوٹ نہ کر سکی۔ میں یہاں ڈانس کلاسز لینے آتی ہوں، اس نے بتایا۔ اوہ آئی سی، ماز نے لب بھینچ کر سرد نظروں سے اسے دیکھا، پھر چند ثانیوں کے توقف کے بعد وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، آپ چند لمحوں کے لیے وہاں بیٹھ کر میری بات سن سکتی ہیں؟ اس نے انگشت شہادت سے سامنے ریسٹورانٹ کی جانب اشارہ کیا تو اسوا حیرت کی زیادتی سے مرنے والی ہو گئی۔ سر کے بل جناب، اگر سوچ لیں اسکینڈل نہ بن جائے آپ کا۔ پھر حیرت پر قابو پا کر وہ شریر سے انداز میں بولی تو ماز نے بہت سرد نظروں سے اسے دیکھا تھا اور کچھ کہے بغیر قدم بڑھا دیے۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے وہاں تک آئی تھی۔ چائے نہیں مل پائیں گے؟ بالوں میں جکڑا کیچڑ نکال کر پھر سے لگاتے ہوئے اس نے بڑی سرشاری سے کہا۔ اگر میں کہوں آپ یہ ڈانس کلاسز نہیں لیں گی تو نہیں لوں گی۔ اس کی ادھوری بات کو اس نے بہت صورت سے مکمل کر دیا۔ اسے یہ سوچ ہی آسمان کی بلندیوں پر اڑا رہی تھی کہ وہ ماؤنٹ ایوریسٹ جیسا شخص اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ تو ٹھیک ہے مطلب اوکے میں چلتا ہوں۔ اس کا چہرہ بے تاثر اور سنجیدہ تھا۔ اسوا کا دل بجھ کر رہ گیا۔ ارے رے، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کو مجھے کم از کم یہ تو بتانا چاہیے کہ آپ نے مجھے یہ حکم کیوں دیا؟ وہ ذرا سا جھنجھلائی۔ وہ اٹھتے اٹھتے پھر بیٹھ گیا۔ آپ کے اطمینان کے لیے کافی ہونا چاہیے کہ یہ ایک اچھی نصیحت تھی جو میں نے آپ کو کی۔ یہ میرے بابا نے مجھے کی تھی۔ آپ بھی ڈانس کلاسز لے رہے تھے؟ اس نے معصومیت کا تاثر دیتے چوٹ کی۔ ماز نے اس کی آنکھوں میں مچلتی شرارت کو سنجیدگی سے دیکھا اور جواب دیے بغیر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سنے ماز، وہ بھاگ کر اس کے پیچھے آئی اور راستہ روک لیا۔ آپ ہر بات مانتے ہیں اپنے بابا کی؟ عجیب سا سوال تھا۔ ماز نے سمجھے بغیر اس بات میں گردن ہلا دی۔ اگر آپ کے بابا کہیں اس لڑکی یعنی مجھ سے شادی کر لو تو کر لو گے؟ اس نے نچلے لب کا کونا دانتوں تلے دبایا۔ ماز نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ میرے بابا میرے مزاج سے آگاہ ہیں۔ وہ ایک ایسی لڑکی سے مجھے ہرگز شادی کرنے کا نہیں کہیں گے جو مجھے پسند نہ ہو۔ وہ اپنی بات کہہ کر رکا نہیں تھا، وہ جبکہ اسوا کو لگا تھا ریسٹورانٹ کی عمارت اس کے وجود کو اپنے ملبے تلے دبا چکی ہے۔ خدیجہ بیگم اس حقیقت کی صفاقی کو سہ نہیں پائی تھی۔ انہیں دل کا اتنا شدید دورہ پڑا تھا کہ وہ اسپتال جاتے جاتے میں ہی دم توڑ گئی تھی۔ ایک کے بعد دوسری قیامت ہارون اسرار کے سر پر ٹوٹی تھی۔ ایک کے بعد وہ دوسرے گناہ کا مرتکب ہوا تھا۔ ایک مرتبہ پہلے اس نے ضبط اور حواس کھوئے تھے، تب بھی ناقابل تلافی نقصان حصے میں آیا تھا، اور دوسری مرتبہ بھی وہ آپے سے باہر ہوا تھا تو جیسے طوفان سب کچھ ساتھ بہا لے گیا تھا۔ اضطراب اور وحشت کی کوئی حد نہیں تھی۔ سگریٹ پھونک کر، آنسو بہا کر اور مسلسل ٹہل کر وہ تھک گیا تو وضو کر کے کلام پاک پڑھنے لگا۔ تہجد پڑھی اور سجدے میں گر کر ضبط کو پارا پارا ہوتے دیکھنے لگا۔ یا رب العالمین رحم فرما، مجھے معاف فرما دے میرے مالک، مجھے معاف فرما دے میرے رب، تو گواہ ہے، تو جانتا ہے میں نے ایسا نہیں چاہا تھا، اس گناہ کا تو تصور بھی میرے آس پاس نہیں تھا۔ آہیں، سسکیاں اور گریہ زاری۔ سویا کی آنکھ کھلی تھی، اسی نے ذرا سا اونچا ہو کر جائے نماز پر سجدہ ریز وجود کو دیکھا اور کمبل ہٹا کر بیڈ سے اتر آئی۔ اسے ایک واقعے کے ایسے گہرے اثرات اور یہ پشیمانی ضمیر کے زندہ ہونے کی علامت تھی۔ وہ بھی تو شریک گناہ تھی، پھر ایسی ندامت، ایسی بے قراری اسے کیوں نہیں تھی؟ اس نے اس پر غور نہیں کیا۔ یہ سچ ہے کہ جب تک خوف خدا دل میں نہ جاگے تب تک کوئی احساس پیدا نہیں ہو سکتا۔ وہ ابھی بے احساس تھی۔ وہ بے آواز قدموں سے چلتی اس کے نزدیک آئی اور اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ہارون کا سسکیوں سے لرزتا وجود یکلخت ساکن ہوا تھا۔ اگلی لمحے اس نے سر اٹھایا تھا۔ ان کو شادہ حسین آنکھوں میں پھیلا ہراس ان کی خوبصورتی کو بڑھا کر گیا تھا۔ کیوں رو رہے ہو؟ کچھ دیر اس کی سرخ بھیگی آنکھوں اور آنسوؤں سے تر متورم چہرے کو یوں ہی تکتے رہنے کے بعد اس نے نخوت زدہ انداز میں استفسار کیا تھا، تم جانتی ہو؟ ہارون کا گلا رند گیا اور اسے جانے کی ہوا منہ پر ہاتھ رکھے وہ کل کل کر ہنستی چلی گئی تھی۔ ہارون کی نگاہ سے پہلے استعجاب چھلکا، پھر بتدریج شرمندگی اور دکھ۔ وہ سر جھکا کر دلائی ہوئی نظروں سے اپنے ہاتھوں کو تکنے لگا جو دھیرے دھیرے کانپ رہے تھے۔ کیا سمجھتے ہو تم؟ اس طرح رونے گڑ گڑانے سے رب تمہیں معاف کر دے گا؟ ہنسی پر قابو پا کر وہ طنز سے بھرپور کاٹدار لہجے میں بولی۔ تب ہارون نے غمناک نظروں سے اسے دیکھا۔ نہیں ہارون اسرار، رب بھی اس وقت تک گناہ معاف نہیں کرتا جب تک وہ بندہ نہ کر دے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ تمہیں تو اسلام اور مذہب کی بہت معلومات ہے، کیا تم یہ بات بھول گئے؟ ہارون کے چہرے پر زلزلے کے آثار نمودار ہوئے تھے اور تاریک سائے چہرے پر لرزنے لگے تھے۔ وہ سخت متوحش تھی، لرزتا دل لیے اسے لمحہ بلمحہ اپنی جانب بڑھتا دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنی دھمکی پر عمل کر ڈالا تھا۔ اس کے لیے حوریہ کا اغوا کرنا کسی چڑیا کے شکار سے بھی زیادہ سہل ثابت ہوا تھا۔ یونیورسٹی سے واپسی پر اس نے رابعہ کی موجودگی میں بہت دھڑلے سے قدرے سنسان روڈ پر اسے کسی گڑیا کی طرح اٹھا کر گاڑی میں ڈالا تھا، اور اب وہ یہاں تھا، اپنی منمانی کرنے کو تیار۔
بیئر کاٹن کھول کر اور 2-3 بڑے گھونٹ لینے کے بعد وہ کچھ مزید اس کے نزدیک آیا تھا اور ایک ہاتھ بڑھا کر اس کے گرد لپٹا چادر نما دوپٹہ ایک ہی جھٹکے میں اتار کر کمرے کے دوسرے کونے میں پھینک دیا تھا، اور وہ بغیر دوپٹے کے اس کے سامنے کھڑی تھر تھر کانپتی بے اختیار زور زور سے رونے لگی تھی۔ کیوں روتی ہو جانے من؟ تمہیں ہماری قدر و قیمت کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ اس کے نزدیک آ کر اس کے بالوں کی چوٹی کے بل کھولنے لگا۔ اس نے غم و غصے کے انتہاؤں کو چھوتے ہوئے اسے پیچھے کی جانب دھکا دیا تھا اور یہیں گویا ایزی کے غضب کو آواز دی تھی۔ اس نے ٹن دور اچھالا تھا اور اگلے لمحے تڑپتی مچلتی حوریہ کو بازوؤں کے شکنجے میں کس لیا۔ مان وہ بھرپور مزاحمت کرتی اس کی گستاخانہ جرأت جسارتوں پر تڑپ کر مچلتی ہوئی جھکی اور اس کے بازو میں دانت کاٹ دیے تھے۔ ایزی کی گرفت ایک پل کے لیے ڈھیلی پڑی۔ حوریہ اس پل سے فائدہ اٹھا کر اس کا حلقہ توڑنے میں کامیاب ہوئی تھی اور بھاگ کر اس سے کئی فٹ دور چلی گئی تھی۔ یا اللہ میری مدد فرما! تیزی سے ڈوبتے دل سمیت اس نے زور زور سے روتے ہوئے دعا مانگی اور اس کی دعا قبول ہو گئی تھی۔ دروازہ اچانک بہت زور سے بجا تھا، بہت جارحانہ انداز میں۔ حوریہ کے تنے مردہ میں جیسے جان سی پڑی تو ایزی کا موڈ بگڑ گیا۔ کون ہے؟ وہ چیخا تھا۔ میں ہوں، تمہاری موم، دروازہ کھولو! باہر سے چیخ کر کہا گیا تھا اسے جیسے 1000 وولٹ کا کرنٹ لگا تھا۔ ایزی، میں کہتی ہوں دروازہ کھولو! اب کی آواز میں سرد غراہٹ در آئی تھی۔ حوریہ نے آنسو بھری نظروں سے ایزی کے پتھر بنے وجود کو دیکھا اور دوڑ کر دروازہ کھول دیا۔ باہر مسز ایف ایم چودھری تھی۔ وہ یقیناً بہت عجلت میں آئی تھی، جبھی ان کا لباس شکن آلود اور بال کھلے ہوئے تھے۔ وہ ان سے لپٹ کر دھاڑے مار کر رونے لگی۔ مسز چودھری نے بہت خاموش اور سرد نظروں سے اسے دیکھا تھا اور پھر آہستگی سے اسے خود سے الگ کرتی آگے بڑھ کر ایزی کے سامنے آن رکیں۔ "وٹ از دس؟" انہوں نے اس کے قدموں میں پڑے خالی ٹین کو ٹھوکر ماری اور چیخ کر ایزی کو مخاطب کیا، جس کا سر جھک کر کاندھوں پر گر گیا۔ "اور یہ کیا ہے؟" انہوں نے پلٹ کر تھر تھر کانپتی آنسو بہاتی حوریہ کی سمت اشارہ کیا۔ "تم تو کہتے تھے لوگ تمہارے بارے میں بکواس کرتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں، اب بتاؤ، اب بھی مکر جاؤ!" انہوں نے ایک سناٹے کا تمانچہ ایزی کے چہرے پر دے مارا تھا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور پھر تو جیسے وہ پاگل ہونے لگی تھی۔ انہوں نے منٹوں میں اس کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا تھا اور وہ چپ چاپ پٹ بھی رہا تھا۔ حوریہ آنکھیں پھاڑے یہ ایک ناقابل یقین منظر دیکھ رہی تھی۔ یہ کیسا احساس رگ و جاں میں اترا تھا، آگاہی کا؟ وہ سوچتے سوچتے حواس کھونے لگتا۔ جہاں اور زیاں ہوا تھا وہاں یہ بھی کہ اسے اس عہدے کے لیے نااہل قرار دے کر برطرف کر دیا تھا۔ زویا کی ڈلیوری نزدیک تھی، ممانی اسے لینے آئی تھی۔ وہ کیا کہہ سکتا تھا؟ انہی دنوں سوہا کے رشتے کی بات بھی چل رہی تھی اور عثمان کی سعودیہ جا کر کام کرنے کی بھی، مگر وہ ہر معاملے سے لا تعلق تھا۔ ماموں اس سے خفا تھے تو ممانی نفرت میں کچھ اور بڑھ چکی تھی۔ انہیں اپنی بات ثابت کرنے کا موقع ہاتھ آیا تھا اور وہ خوب کھل کر رہی تھی۔ زویا کی ڈلیوری کے بعد سوہا کی شادی طے پائی تھی۔ عثمان نے البتہ انتظار فضول جانا تھا تو وہ سعودیہ فلائی کر گیا۔ 2 ماہ بعد زویا نے ایک صحت مند اور خوبصورت بچے کو جنم دیا تھا۔ ماموں نے ملامتی انداز میں اسے اطلاع پہنچائی تھی۔ "اب کچھ کام بھی ڈھونڈ لو، بیوی بچے کو بھیک مانگ کر کھلاؤ گے"، انہوں نے طنزاً کہا تھا۔ تبھی وہ اپنا ہر احساس چھٹک کر بہت شوق سے بچے کو دیکھنے گیا تھا، جو کاٹ میں لیٹا چلا چلا کر رو رہا تھا، جبکہ زویا بے نیازی سے گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے سیب کی کاشیں مزے سے لے کر کھا رہی تھی۔ ہارون نے شکایتی نظروں سے اسے دیکھا تھا اور خود بڑھ کر ہاتھ پیر مار کر روتے ہوئے اس ننھے فرشتے کو اپنی باہوں میں بھر لیا تھا، مگر وہ معصوم جان تو ماں کی نرم آغوش کی متلاشی تھی۔ اس کا لمس پا کر کچھ اور بھی شدتوں سے رونے لگا۔ "زویا، اسے بھوک لگی ہے، پلیز اسے فیڈ کرواؤ"۔ اس کی بے نیازی اور لاتعلقی کے باوجود وہ بچے کو اس کی سمت بڑھاتے ہوئے وہ بہت لجاجت سے بولا تھا۔ "اسے اپنے ہی پاس رکھو، تمہیں نظر نہیں آ رہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے"، وہ پھنکار کر بولی۔ ہارون کسی قدر جھنجھلایا، "مگر یہ لینے گئی تو ہے ماما، اس کا فیڈر آ جائیں گی، کیوں اتاولے ہو جاتے ہو ہر کام میں"۔ ماتھے پر تیوریاں لیے وہ رکھائی سے بولی۔ "کیا مطلب؟ عمومانی جان فیڈر سے اسے دودھ پلائیں گی"۔ اس کے ہٹیلے انداز ہارون کو تاؤ دلانے لگے۔ "تو اور کیا میں کرواؤں گی"۔ "سنو مسٹر ہارون، اگر کسی خوش فہمی میں مبتلا ہو تو اس کو دل سے ابھی نکال دو، مجھ سے اس کے لیے کسی قسم کی نرمی کی توقع مت رکھنا، اس لیے کہ یہ تمہاری اولاد ہے اور مجھے تم سے گھن آتی ہے"۔ بچے کی سمت اشارہ کرتی وہ اس قدر بے لچک لہجے میں غرا کر بولی تھی کہ اس کا یہ بیگانہ انداز ہارون کا انگشت بدنداں کر گیا تھا۔ "یعنی تم"۔ صدمے کی زیادتی سے وہ بات بھی پوری نہیں کر سکا تھا۔ "بالکل صحیح سمجھے ہو"، وہ آنکھیں نکال کر بولی اور اس کے غصے کی زیادتی سے بے انتہا سرخ آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ کر مزید گویا ہوئی۔ "سو بہتر یہی ہے کہ تم اس کے لیے گورننس کا انتظام کر لو، میری ماں خواہ کے ملازمہ نہیں ہے کہ تمہارے ہوتے سوتے کی آئے گیری کرتے پھرے"۔ ہارون نے جواب نہیں دیا، وہ جواب دینے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ "تم مجھے بتاؤ، میری تربیت یا محبت میں کہاں کمی رہی تھی جو تم اس حد تک پستیوں میں جا گرے اور مجھے پتہ تک نہیں چل سکا"۔ وہ ان کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ کپڑے تبدیل ہو چکے تھے، حلیہ سنورا ہوا تھا، مگر وہ اسی لباس میں تھی۔ چہرے پر تاریک سائے لرزاں تھے۔
تمہیں وہ لڑکی پسند تھی، تم مجھ سے کہتے۔ میں کسی چیز کو ترجیح نہ دیتی ماں سوائے تمہاری پسند کے۔ ایزی، تم نے مجھے بہت ہرٹ کی ہے۔ وہ آگے بڑھی تھیں اور بھرائے ہوئے گلے سے بولی تھی۔ وہ ہنوز خاموش تھا، البتہ چہرے پر کسی پشیمانی یا تعصب و گھبراہٹ کا شائبہ تک نہیں تھا، اور یہی چیز انہیں ہولا رہی تھی۔ کیا یہ پہلی لڑکی تھی جس میں تم اسی گھٹیا انداز میں انوالو ہوئے ہو، یا اس سے پہلے بھی کسی کی عزت کا جنازہ نکال چکے ہو؟ اچانک خیال آنے پر انہوں نے کچھ سہم کر استفسار کیا تھا۔ ایزی نے ایک نظر ان کے ہراساں چہرے کو دیکھا اور پھر سے سر نواڑ کر کھڑا ہو گیا۔ بتاؤ ایزی، بولو، پلیز ٹیل می، ادروائز آئی ول کل یو۔ اب کی مرتبہ انہوں نے اس کا گریبان پکڑ کر ہی جان زدہ انداز میں خاص جھنجھوڑا تھا۔ ایزی ان کی کیفیت کو دیکھتا کچھ خائف ہوا تھا۔ یہ پہلی لڑکی تھی، اس سے پہلے کسی لڑکی نے مجھے تگنی کا ناچ نہیں نچایا تھا۔ میں اسے سبق سکھانا چاہتا تھا۔ وہ نہ روٹھے پن سے بول پڑا اور ان کے جیسے سر پر لگی تلموں پر بجھے تھی۔ تم یہ کیوں بھول گئے کہ تمہارے گھر میں ماں اور بہن بھی ہے؟ کل انہیں ان کی عزت کی حفاظت کی کوشش میں کوئی ایسا ہی سبق سکھانے لگے تو؟ انہوں نے ہسٹیرک ہوتے ہوئے اسے کتنے ہی گھونسے رسید کر دیے تھے۔ ایسی نے ناگواری سے انہیں دیکھا اور سر جھٹک کر ہنکارا بھرا۔ کم آن موم، کام ڈاؤن۔ یہ سب اس لڑکی کی بدتمیزی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس درجہ ڈھٹائی اور بدلحاظی نے انہیں شدید مشتعل کر دیا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ تمہاری شادی بہت جلد اسی لڑکی سے ہوگی، انہوں نے بہت قطعی اور فیصلہ کن انداز میں کہا تھا۔ واٹ؟ ایزی کو تو جیسے بچھو نے ڈنک مارا تھا۔ میں ہرگز بھی اس لڑکی کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اس سے شادی ہی رچانے بیٹھ جاؤں۔ اس کا بدلحاظ لہجہ گستاخی لیے تھا۔ وہ اسی سکون سے گویا ہوئی۔ حالانکہ تم جیسا لوفر اور عیاش بندہ ہرگز اس کے قابل نہیں ہے۔ مگر کیا کیا جائے کہ اتنے گھنٹے تمہاری حراست میں رہ کر وہ اپنے پیرنٹس کی نگاہوں میں بھی مشکوک ہو گئی ہے۔ اس کے سوا اب کوئی چارہ نہیں ہے کہ تمہارے نام کی چادر اڑا کر معاشرے میں ایک مقام دیا جائے۔ مام، اس نے پیر پٹکے تھے، میں گھر سے بھاگ جاؤں گا اگر آپ نے زبردستی کی۔ اس نے اپنا آزمودہ حربہ اپنایا۔ بھاگ جاؤ، مگر یاد رکھنا کہ میں تمہیں اپنی جائیداد سے آگ کر دوں گی۔ ایک دھیلا نہیں ملے گا تمہیں، اور تم کیا کر سکتے ہو یہ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں، انہوں نے گہرے طن سے کہا اور باہر نکل گئی۔ ایزی کی جھنجھلاہٹ پر غصہ غالب آ گیا۔ اس نے میز کو لات رسید کی اور تنتناتا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ ایک حبس زدہ شام تھی۔ آسمان پر کہیں کہیں بادل کا کوئی آوارہ ٹکڑا ہوا کے دوش پر اڑا پھر رہا تھا۔ دور کہیں سے مینا کی آواز اداس فضا میں مزید اداسی گھول رہی تھی۔ اس کی گود میں سویا بچہ کسمسا کر رویا۔ تب وہ چونکا تھا اور ویران آنگن سے ساکت نگاہیں ہٹا کر بلکتے ہوئے بچے کو دیکھا۔ اسے اس کی بھوک کا خیال آیا تھا۔ بچے کو کاندھے سے لگا کر وہ کچن کی سمت بھاگا تھا جہاں دودھ چولہے پر ابلنے کے لیے چھوڑ کر گیا تھا۔ دودھ کیتلی کے کناروں سے نکل کر برنر پر گرنے کے بعد اب سوکھ کر جل چکا تھا۔ بالائی کی پھولی ہوئی تہ کیتلی کے کناروں پر اب بھی جمی تھی اور ماحول میں جلنے کی بو پھیل چکی تھی۔ وہ کچھ لمحوں کو شدید قسم کے رنج میں مبتلا اپنی جگہ سے حرکت کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ بچے کے ایک بار پھر رونے سے وہ اسی کیفیت سے نکلا تھا اور ایک بار آگے بڑھ کر پہلے چولہا بند کیا، پھر صافی سے کیتلی پکڑ کر اتاری۔ کچھ سرخ کاڑھا دودھ سطح پر موجود تھا۔ اس نے سنک کی ٹونٹی کھول کر کچھ پانی اس میں ٹپکایا اور فیڈر میں ڈال کر اچھی طرح ہلانے کے بعد فیڈر بچے کے منہ سے لگا دیا۔ بچہ رو رو کر نڈھال تھا یا پھر بھوک سے کہ بے صبری سے دودھ پیتے ہی سو گیا۔ ہارون نے جھک کر اس کے معصوم چہرے پر بکھرے آنسوؤں کو اپنے ہونٹوں سے چھنا تھا اور یاسیت آمیز گہری سانس کھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ 7 سے 8 ماہ کا بچہ نیند میں ہچکیاں بھرتا اس کا کلیجہ شک کرنے لگا تھا۔ عثمان نے سعودیہ جانے کے بعد وافر روپیہ بھجوانا شروع کر دیا تھا۔ سوہا کی شادی ہو گئی، وہ بیاہ کر یوگنڈا چلی گئی تھی۔ 6 ماہ بعد ماموں ممانی بھی عمرے کے لیے فلائی کر گئے۔ پیچھے وہ رہ گئی تھی اپنی منمانی کے لیے، اور اس کا فیصلہ اتنا صفاقانہ اور سنگ دلانہ تھا کہ ہارون کا ضبط پارا ہو گیا تھا۔ کچھ تو گنجائش رکھو زویا، میرے لیے نہیں تو اس معصوم بچے کے لیے، یہ اولاد ہے تمہاری، غور تو کرو، اس کا کیا قصور؟ مجھے سبق مت پڑھاؤ، جب کہہ دیا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے تم دونوں کے لیے تو بار بار دستے سوال دراز کر کے خود کو ذلیل نہ کرو۔ وہ اتنی نفرت سے بولی کہ اس روز ہی شام کو وہ اپنے مختصر سامان سمیٹ کر بچے کے ہمراہ وہ گھر چھوڑ آیا تھا جسے زویا نے یہ کہہ کر اسے جانے کو کہا تھا کہ اس گھر پر اس کا کوئی حق نہیں ہے، اور چونکہ وہ اس کی شکل دیکھنے کی بھی روادار نہیں ہے تو وہ وہاں سے کہیں اور ٹھکانہ کر لے۔ وہ اتنا ہرٹ تھا، اس قدر ڈسٹرب اور مایوس تھا کہ ممکن تھا کہ خودکشی کر لیتا، مگر اللہ کو اسے ابھی زندہ رکھنا تھا، جبھی اسے زندہ رہنے کے لیے سہارا فراہم کر دیا تھا۔ ایسے مشکل وقت میں سائرہ اس کے کام آئی تھی۔ اس کی داستان غم نے اسے اتنا ملول کیا تھا کہ آنکھوں میں نمی آ ٹھہری تھی، اور ہارون جس نے کبھی اس سے اپنی محبت کا اظہار بھی نہیں کیا تھا، اس کی اس درجہ ہمدردی اور توجہ پر بکھرتے بھی سنبھل گیا تھا۔ اب یہاں اس گھر میں تنہائی اور آزمائش میں گھرا وہ جینے کے نئے ڈھنگ سیکھ رہا تھا، اس لیے بھی کہ اسے اس ننھی جان کی خاطر اپنا خیال رکھنا تھا جسے ماں کی بے تنائی سہنا پڑی تھی۔
باہر ہواؤں کی سرسراہٹ کے ساتھ بارش کا شور تھا. کتنی مدھر آواز تھی بارش کی. وہ اٹھی اور اپنے ہینڈ بیگ سے خاکی لفافہ نکال کر باہر آ گئی. موم میں آ جاؤں؟ اس نے دروازے پر دستک دے کر اجازت چاہی. یس. اندر سے تھکی ہوئی آواز ابھری تھی. اس پر ایک دروازہ پش کیا اور اندر قدم رکھ دیا. انہیں اسٹڈی ٹیبل کے سامنے نہ پا کر نظر گھمائی. وہ بیڈ پر دراز تھے. کمرے میں ملکجا سا اندھیرا تھا. وہ اندازہ نہیں کر پائی کہ یوں بے وقت کیوں لیٹی ہیں. آر یو آل رائٹ موم؟ اس نے لائٹ آن کرتے ہوئے تشویش سے پوچھا. آپ ایزی اسٹوپڈ کی وجہ سے ڈسہارٹ کیوں ہوتی ہیں؟ موم اس کی تو عادت ہے. مان ان کے چہرے پر بکھرتی زردی کو دیکھتے ہوئے وہ لب بھیج گئی. یہ لے لے موم. واٹ از دس؟ ان کی نگاہوں میں سے استعجاب چھلکا. وہ پیسے جو میں نے آپ سے لیے تھے. اس نے لفافہ ان کی سمت بڑھا دیا تھا. کیوں ڈانس نہیں سیکھنا؟ اس پر نفی میں سر ہلا دیا. کوئی خاص وجہ؟ ان کی نگاہیں اس کے چہرے پر کھیلتی شرمیلی مسکان میں اٹکی. وہ نہیں چاہتا ہے. وہ سر جھکا کر اب کھل کر مسکرائی. وہ کون؟ ان کی حیرانی دیدنی تھی. وہی جسے بھلانے کے لیے میں خود کو اس رقص میں گم کر دینا چاہتی تھی. وہ ہاتھ کی انگلی کا ناخن چبا کر ذرا سا ہنسی تھی. وہ پسند نہیں کرتا اور تم نے اپنی خواہش چھوڑ دی. انہوں نے بغور اس کا چہرہ جانچا. جی موم اس کے لیے تو میں سب کچھ. مان وہ کچھ جھجک کر چپ ہوئی. کیا بہت اچھا ہے؟ وہ سوال پر سوال کرنے لگی. اس بو کھلا سے گئی. جی موم بہت. بے حد، خود سے ہر کسی سے بڑھ کر. اس لیے موم کہ وہ ہے ہی چاہے جانے کے قابل. اس نے آنکھیں میچ کر بہت جذب سے کہا. پھر بے اختیار سی ہو کر اپنی جگہ سے اٹھی اور ان کے گھٹنوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر لجاجت سے بولی. موم پلیز آپ اس سے ملیں تو صحیح. وہ آپ کو پسند آئے گا. میں ایزی کی طرح غلط راستہ نہیں اپنانا چاہتی. وہ جیسے کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی. تم اس سے کہو نا وہ آ کر مجھ سے ملے. بیٹی کی ماں ہو کر میں پہل کرتی اچھی نہیں لگوں گی. انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا. اسفا کے چہرے پر سایہ سا لہرا گیا. موم وہ نہیں آئے گا اس لیے کہ جو کچھ آپ کی بیٹی اس کے لیے محسوس کرتی ہے وہ ایسا کچھ محسوس نہیں کرتا. مجھے ہی ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ مجھے نہ ملا تو میں مر جاؤں گی. اس کا گلا رن سا گیا. ان کا دل تو جیسے مٹھی میں آ گیا تھا. موسم اپنے اندر بے حد خوبصورتی سے موئے ہوئے تھا. ہلکے ہلکے چلتی ہوا اور گہرے سیاہ بادلوں نے پورے ماحول کو شام سے پہلے ہی شام کا رنگ دے دیا تھا. ہلکی ہلکی پڑتی پھوار اور قریبی مسجد سے آتی نعت کی آواز. سب کچھ ہی بہت اچھا تھا مگر وہ کمرے کی کھڑکی میں کھڑی اپنی خیالوں میں دور پہنچی ہوئی تھی. ایک ماہ ہو گیا اس پر یہ سانحہ بیتے اور ایک ماہ سے ہی زندگی کا انداز بدل گیا تھا. وہ عزت بچا کر بھی گویا ہر نگاہ میں معطوف ہو گئی تھی. کتنا بے مایا کر دیا تھا. ایزی کو اس کی انتقامی کارروائی نے اسے اپنوں کی نظر میں وہ تو بس ششتر سی بدلتے ہوئے رویوں کو دیکھ رہی تھی. کتنا برسے تھے بابا اس پر اور ان کی بدگمانی. وہ یاد کر کے ہی لرز جاتی تھی. صحیح کہتے ہیں لوگ اولاد پر اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے اور بیٹیوں کے معاملے میں تو یہ اعتماد ہمیشہ ڈبوتا ہے. برا کیا تھا میں نے کہ برادری کی مخالفت مول لے کر اس کو پڑھنے بھیج دیا. ارے رائی ہو تو پہاڑ بنتا ہے نا. کچھ نہ کچھ تو اس نے بھی حوصلہ افزائی کی ہوگی تبھی تو معاملہ اتنا خراب ہوا. حوریہ کا تو دم نکل گیا تھا. وہ تو پہلے ہی خود پر اعتماد کھو چکی تھی. اس درجے الزام تراشی اور غلط بیانی پر اسے لگا تھا جیسے وہ تیورا کر ایسا کرے گی کہ پھر اٹھ نہ سکے گی. حوریہ کا تو دم ہی نکل گیا تھا. وہ تو پہلے ہی خود پر اعتماد کھو چکی تھی. اس درجے الزام تراشی اور غلط بیانی پر اسے لگا تھا جیسے وہ تیورا کر ایسا گرے گی کہ پھر اٹھ نہ سکے گی. مگر ایسا ہی تو نہیں ہوا تھا. کتنی سخت جان تھی وہ. پوچھو اس سے کہ کون تھا وہ. اس کے اگلے پچھلوں کو بلائے اور اپنی صورت لے کر دفع ہو جاؤ. وہ چنگھاڑے تھے اور نیم جان ہوتی حوریہ کے قریب ہی جیسے بم پھٹا تھا. چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی. بتایا تو ہے اس نے وہ ایک بدگماش لڑکا تھا. چپ. زبان کھینچ لوں گا تمہاری اگر تم نے بیجا حمایت کی تو. قہر بھرے انداز میں وہ امی کو جان سے مار دینے کے ارادے سے آگے بڑھے. یہ اس حد تک گر جائے گی. باپ کی عزت کا جنازہ نکال کر اس لونڈے کے ساتھ گل چھڑے اڑائے گی. ارے مجھے ذرا سا بھی گمان ہوتا تو اپنے ہاتھ سے اس کا گلا گھونٹ دیتا. تب ڈری سہمی لرزتی کانپتی حوریہ میں جانے کہاں سے اتنی ہمت آ گئی کہ وہ کمرے سے نکل کر ان کے سامنے آ گئی. دفعہ دور. اسے کہو یہاں سے چلی جائے. میں اس کی صورت یہی پوچھنے آئی ہوں بابا کیوں صورت نہیں دیکھنا چاہتے جبکہ میں بالکل بے قصور ہوں. ایک تمانچہ پڑا. اس کی زبان گنگ ہو گئی. اس کے ہونٹوں سے سرخ سرخ خون نکل کر پھیل رہا تھا. اسے لے جاؤ یہاں سے اور جہنم میں جھونک دو جتنی جلدی ہو سکے. اس کا رشتہ تلاش کرو چاہے اپاہج ہی ہو یا پھر سڑکوں پر بھیک مانگتا فقیر. مگر اسے یہاں سے دفع کر دو ورنہ یہ میرے ہاتھوں سے ضائع ہو جائے گی. وہ کف اڑاتے پھنکارتے گھر سے نکل گئے تھے. السلام علیکم میم میں رابعہ ہوں. وہی جس نے آپ کو حوریہ کی کڈنیپ ہونے کی اطلاع دی تھی. ہاں بیٹا بولو. وہ جو بہت مگن انداز میں اپنے ناول کی آخری قسط کا کلائمیکس لکھ رہی تھی. میم آئی ایم سوری کہ آپ نے اپنا کردار اس انداز میں نہیں نبھایا جیسا کہ نبھانا چاہیے تھا. لہجہ ترش اور تلخ تھا. بیٹا وہ حوریہ نے تو اس روز بھی مجھے گھر کے اندر آنے ہی نہیں دیا تھا.
وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی، حالانکہ میں چاہتی تھی کہ اس کی پوزیشن کلیئر کر دوں، مگر وہ وضاحت دیتے ہوئے بھی وہ خجل سی رہی۔ خیر، جو ہوا اسے جانے دیں۔ ایک ریکویسٹ کروں آپ سے؟ دوسری جانب رابعہ نے بھی فوراً مفاہمت اختیار کی۔ ہاں بیٹا کہو۔ میم آپ اپنے بیٹے کی غلطی کا ازالہ کریں، حوریہ سے اس کی شادی کروا دیں۔ میم پلیز، وہ اس وقت سخت آزمائش میں ہے، چونکہ وہ اس آزمائش میں اس کی وجہ سے دوچار ہوئی ہے۔ ہاں بالکل، کیوں نہیں؟ وہ چونکی اور گڑبڑائی۔ تھینکس میم، میں منتظر رہوں گی، اللہ حافظ۔ انہوں نے بے دلی سے فون رکھ دیا، تبھی دروازہ تھپتھپا کر ایزی اندر آیا۔ مجھے 10,000 کی ارجنٹ ضرورت ہے مام، پلیز دے دیں۔ بلیک چوس جینس پر بلیک شرٹ پہنے وہ رف سے حلیے میں تھا۔ کیوں؟ اب کون سا گل کھلانے؟ ان کی تیوری چڑھی۔ میری یہی غلطی تھی جو تم اس حد تک بے لحاظ ہو گئے ہو، انہوں نے پیپر سمیٹ کر رکھتے ہوئے تلخی سے کہا۔ اس وقت تو آپ نے 50,000 بھی 1 منٹ میں نکال کر دے دیے تھے، بغیر کسی ہیلو حجت کے۔ ڈانس سیکھنا کب سے اچھا کام ہو گیا؟ وہ ناگواری سے جتا کر بولا۔ انہوں نے دراز لاکڈ کرتے ہوئے پلٹ کر اسے دیکھا۔ ایزی، میں اس لڑکی کے ساتھ تمہارا رشتہ طے کر رہی ہوں، شادی بھی جلدی ہوگی۔ اب تم یہ فضولیات چھوڑ دو، اب بھی اگر تم میری بات سے انکار کرو گے تو یاد رکھنا اس مرتبہ خود تمہیں گھر سے نکالوں گی۔ ان کی آنکھوں سے برہمی چھلک رہی تھی۔ ایزی نے سختی سے لب بھینچ کر انہیں دیکھا۔ آپ میری کمزوری سے آگاہ ہیں ماما، اور اس سے فائدہ بھی اٹھا رہی ہیں۔ اوکے فائن، کر لیں اپنی مرضی، ابھی تو مجھے رقم دے دیں۔ شادی کے وقت نہیں بھاگوں گا مام، میری دکھتی رگ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ بات کاٹ کر تلخی سے کہتے وہ ان کے بڑھائے 10,000 کے چیک کو چکر چلتا بنا۔ وہ کچھ پریشان سی کھڑی رہ گئی تھی۔ خوش ہونے کی بجائے عجیب سی یاسیت اور رنج نے اسے گھیر لیا تھا۔ حوریہ کے باپ کے جاہلانہ رویے پر انہیں بہت تعصب ہوا تھا۔ نہ کوئی رسم ادا کرنے دی تھی، نہ ہی شگن، بس شادی کی تاریخ طے کر دی۔ انہیں اس لڑکی کی بد نصیبی پر بہت رونا آ رہا تھا۔ ایزی سے شادی ہونا ان کے نزدیک تو بد نصیبی ہی تھی، مگر وہ اس کے سوا کر بھی کیا سکتی تھی۔ موم، ماس کے گھر چلے؟ اس وقت جو ان کے ساتھ ہی گئی تھی، راستے میں گاڑی روک کر اچانک بولی تھی۔ ہاں چلو دیکھتے ہیں وہاں سے کیا ملتا ہے۔ وہ اداسی سے مسکرائیں۔ وہ ایسے جاہل اور دقیانوسی سوچ کے مالک نہیں ہیں مام۔ ریلی ماس کے بابا اتنے ڈیشنگ اور امپریسو پرسنالٹی رکھتے ہیں کہ میں تو انہیں دیکھتی ہی رہ گئی۔ اوہ، تو تم ماس سے زیادہ اس کے بابا سے متاثر لگتی ہو۔ وہ بے دلی سے مسکرائیں۔ نہیں خیر، مجھے تو جس سے متاثر ہونا تھا ہو گئی، ان سے تو آپ جیسی خواتین ہی متاثر ہو سکتی ہیں۔ اس نے خفیف سی شرارت کی، مگر ان کے چہرے پر موجود مسکراہٹ لمحے کے 1000ویں حصے میں غائب ہوتے دیکھ کر وہ خاموش سی ہو گئی۔ گاڑی مرتبہ مکان کے سامنے رکی اور وہ ان کی حیران اور کسی حد تک خفا نظروں کو خاطر میں لائے بغیر گاڑی سے اتر کر اطلاعی گھنٹی بجانے لگی تھی۔ وہ بھی خاصی بددلی سے اس کے ہمراہ دروازے تک آ گئی تھی۔ دروازہ باں ہوا اور جیسے ہر سو روشنی سے بکھر گئی۔ ماس سفید کلپ شدہ شلوار سوٹ میں نکھرا نکھرا سامنے آ گیا۔ السلام علیکم، انکل ہیں؟ دس از مائی موم، ان سے ملنے آئی ہیں۔ اسے دروازے میں اٹکے دیکھ کر عثمان ایک کھنکتے لہجے میں کہتے ہوئے گویا اپنی آمد کی وجہ بیان کی، جبکہ وہ اپنی جگہ خفت کا شکار ہو رہی تھی۔ جانے کیوں انہیں اس بے انتہا خوبرو سے لڑکی کی آنکھوں میں دیکھ کر ایسا کیوں لگا تھا کہ وہ کہہ رہا ہو کیوں، کس سلسلے میں ملنا چاہتی ہیں؟ ماس نے ایک نظر انہیں دیکھا جو یکٹک اسے دیکھ رہی تھی، پھر آہستگی سے ہٹ کر انہیں راستہ دے دیا۔ بابا تو نماز پڑھنے گئے ہیں، بس آتے ہوں گے، آپ بیٹھیے۔ وہ انہیں ہمراہ لیے چھوٹے سے انتہائی سادگی سے سجے ڈرائنگ روم میں لے آیا تھا۔ میں چائے لاتا ہوں۔ وہ ایک بار پھر ان کی نظروں کے احسار میں آیا تو جس ہو کر کہتا پلٹ گیا۔ سٹھیائی ہوئی ہیں والدہ بھی بیٹی کی طرح۔ اس نے تب کر سوچا، بیٹا تمہاری والدہ یا بہن نہیں ہے گھر میں؟ جی نہیں، صرف میں اور بابا ہوتے ہیں، وہ بھی جب وہ تبلیغی دوروں پر ہوتے ہیں تو میں تنہا رہتا ہوں۔ اس نے دروازے سے نکلنے سے قبل آہستگی سے جواب دیا اور اگلے لمحے دہلیز پار کر لی۔ بابا کچھ مہمان آئے ہیں آپ سے ملنے۔ دروازے پر دستک کے بعد جب اس نے دروازہ کھولا تو پہلی اطلاع یہی دی۔ کون؟ وہ سر سے ٹوپی اتارتے ہوئے بال سہلانے لگا۔ اس کا یاد ہے، اسی کی موم ہے۔ وہ بے نیازی سے کہہ کر خود کچن کی سمت بڑھ گیا، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور سامنے موجود خاتون پر نگاہ پڑتی وہ پتھر کے مجسمے کی مانند ساکت ہو گئے۔ اس وقت کی کسی بات کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے بھی اس پر نظر اٹھائی تھی اور جیسے زمین آسمان ان کی نگاہوں میں گھوم گئے تھے۔ یہ کوئی ایلیوژن نہیں تھا، یہ حقیقت تھی، وہی حقیقت جس کی انہوں نے طویل سجدے میں رب سے التجا کی تھی۔ یہ ثمر تھا ان کی دعاؤں کا، یہ اعجاز تھا ان کی ریاضتوں کا۔ وہ اچانک اٹھی تھی اور لڑکھڑا کر ان کی جانب بڑھی تھی۔ ہارون، یہ نام ان کی زبان سے ٹوٹ کر بکھرا تھا اور اگلے لمحے وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی ان کے قدموں سے لپٹ کر بے اختیار ہو گئی تھی۔ میرا گناہ بہت بڑا تھا، تو پھر سزا بھی اسی حساب سے ملی تھی۔ اس گھر سے آپ کو نکال کر میں ایسے پرسکون ہوئی تھی کہ جسے تمام اضطراب دھل گیا ہوں۔ یہ اضطراب نہیں تھا، یہ تو میری فطرت کی کمینگی تھی، یا پھر میرا انتقام۔ میں سوچتی ہوں تو حیران ہوتی ہوں کیا ہو گیا تھا مجھے، کیوں اتنی کٹھور، اس قدر شفاق ہو گئی تھی کہ آپ کو ہی نہیں اپنے بیٹے کو بھی اسی نفرت کی بھین چڑھا دیا۔ آپ صحیح کہتے تھے ہارون کہ اس گناہ میں بھی شامل تھی۔ میں نے کیوں اخلاقیات، روایات اور سب سے بڑھ کر مذہب کے بتائے راستوں سے روگردانی کی، کیوں تنہائی میں آپ سے ملتی رہی؟ پھر تو وہی ہوتا تھا،
ہونا تھا جو ہوا، مگر اس کے بعد جو میں نے کیا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ تو کسی طرح بھی زیب نہیں دیتا تھا مجھے۔ آپ کو یاد ہے ہارون، جب آپ اس گھر سے جا رہے تھے تب میرا بچہ، میرا لخت جگر رو رہا تھا، اس کی تڑپ اور پکار تب میرا دل نہ پگھلا سکی تھی، مگر پھر قدرت نے مجھے میرے کیے کی سزا دینا شروع کر دی تھی۔ اپنے بچے کے رونے کی آواز راتوں کی نیند اڑانے لگی۔ مگر اس سے پہلے بابا میرے اس قدر صفاقانہ فیصلے پر مجھے لعنت ملامت کرنے کے بعد مجھے چھوڑ کر عثمان کے پاس سعودیہ چلے گئے۔ ماں تھیں، جتنی بھی سخت سہیں، مگر وہ میری طرح دل کی جگہ پر پتھر نہیں رکھ سکتی تھی، تو وہ میرے پاس ہی رہیں۔ مگر میرا سکون تو کھو چکا تھا۔ کتنا تلاشا آپ کو، مگر آپ نہیں ملے۔ میں ہسٹریا کی مریض ہو چکی تھی۔ ڈاکٹرز نے میرے ٹھیک ہونے کی شرط یہی رکھی تھی کہ میرا بچہ مجھے مل جائے۔ تب یہی ایک حل تھا جو ماما نے نکالا۔ ہاں، انہوں نے یتیم خانے سے 2 جڑواں بچے اڈاپٹ کیے، ایزی اور رسوا، جنہوں نے میری مامتا کی تڑپ کو مٹایا، مگر اس کسک کو دور نہ کر سکے جو اپنے بچے کے لیے دل میں اٹھی تھی۔ 25 سال کم تو نہیں ہوتے ہارون، میں نے 25 سال تک بھگتان بھگتا ہے، کیا آپ مجھے معاف کر دیں گے؟ آنسوؤں سے تر چہرہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ ان کے سامنے جوڑ دیے تھے۔ وہ چونکے، انہیں دیکھا، مسکرائے اور بڑھ کر ان کے بندھے ہوئے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ دہلیز پر اسی وقت قدم رکھتا ماس ٹھٹکا تھا۔ چائے کی ٹرے اس کے مضبوط ہاتھوں میں لرزی تھی اور اس کی آنکھیں سکتے کے عالم میں کھلی رہ گئی تھی۔ ماس پلٹا تھا اور ایک جھٹکے سے مڑ کر باہر نکل گیا تھا۔ تب سے اس داستان علم کے سوز میں گم اسوا سب سے پہلے چونکی اور تڑپ کر اس کے پیچھے لپکی۔ اس کے پیچھے ہی وہ دونوں بھی۔ زویا کی حالت تو بالکل دیوانوں کی سی تھی۔ ماز، ماز بیٹے، مگر وہ ہر پکار انسونی کرتا بیرونی دروازہ پار کر گیا تھا۔ بٹ نان سینس ماز، یو آر ناٹ اے کڈ۔ جس وقت اس نے تھکے مان سے شکستہ اعصاب سمیت گھر کی دہلیز پار کی، وہ اسے بلب کی زرد روشنی میں آنگن میں ہی ٹہلتے مل گئے۔ اسے دیکھا تو لپک کر قریب آتے ہوئے خفگی بھری سرزنش کی۔ دروازہ بھی یقیناً اس کے انتظار میں کھلا چھوڑ رکھا تھا۔ اس نے شاکی نگاہ ان پر ڈالی تھی اور قدم گھسیٹتے ہوئے برآمدے میں پڑے تخت پر گر گیا تھا۔ کیوں خفا ہو بھلا؟ انہوں نے اس کا بجھا ہوا چہرہ دیکھا۔ اس نے شاکی نظر ان پر ڈالی تھی، وہ بے ساختہ مسکرائے۔ میں نے آپ سے کہا تھا وہ اسوا کی مما ہے۔ اس نے منہ پھلا کر نروٹھے پن سے کہا، پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھا اور بوجھا لہجے میں بولا، پتہ ہے بابا جانی، جب میں چھوٹا سا تھا نا، تب میں چاہتا تھا میرے بابا جانی سب سے بہادر ہو، ٹارزن کی طرح، سپرمین کی طرح۔ لیکن پھر جب میں بالکل آپ کے قد کے برابر آیا تو میرے دل نے ایک اور خواہش کی جو انہونی بے شک تھی۔ جانتے ہیں وہ کیا خواہش تھی؟ اس نے رک کر بوجھل پپوٹوں کو اٹھا کر انہیں دیکھا جو بہت سنجیدگی سے اسے دیکھ اور سن رہے تھے۔ وہ خواہش تھی آپ کے مضبوط اور پختہ کردار کی۔ بابا جانی، میں نے آپ میں یہ خوبی پائی بھی ہے، اتنی سحر انگیز شخصیت ہے آپ کی۔ میں نے اکثر خواتین کو آپ کی سمت متوجہ ہوتے ٹھٹکتے دیکھا، مگر آپ نے بہت محتاط زندگی گزاری۔ اس کے باوجود کہ آپ عورت کی رفاقت کے بغیر زندگی گزار رہے تھے۔ مگر آج شام بابا جانی، تب مجھے اتنا شوق لگا جب آپ کو اسوا کی مما کے ہاتھ تھامے دیکھا۔ اس کا بوجھا لہجہ بھینس سا گیا تھا، ان کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ وہ اسوا کی مما نہیں، تمہاری مما تھی، تمہارے اسٹرانگ بابا جانی نے کسی غیر عورت کا نہیں، تمہاری ماں کا ہاتھ ہی پکڑا تھا، تو کیا تم مجھے یعنی اپنے بابا جانی کو اس گستاخی پر معاف کرو گے؟ ان کا انداز ڈرامائی نہیں تھا، البتہ شریر ضرور تھا، مگر وہ تو جیسے حیران سا رہ گیا۔ آپ مذاق کر رہے ہیں بابا؟ کچھ دیر بعد اس کے حلق سے پھنسی پھنسی آواز برآمد ہوئی۔ ایسا سنگین مذاق کیوں کروں گا؟ وہ پل کے پل تھکن کا شکار ہوئے اور آپ نے انہیں معاف کر دیا۔ اتنی زیادتی کے باوجود وہ برہم ہو گیا۔ معاف کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے بیٹے، آپ دعا کرو اللہ آپ کے بابا جانی کی بہت سی لغزشوں اور کوتاہیوں کو معاف کر دے۔ عجز و انکساری ان کے ہر انداز سے عیاں تھی۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری، انہیں پتہ چل گیا تھا سب کچھ، پھر بھی وہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئیں۔ کیا انہیں اس سب پر پچھتاوا نہیں تھا؟ اس نے عجیب سا سوال کیا تھا۔ وہ چونکے تھے اور کاندھے اچکا دیے تھے۔ وہ تم سے ملنا چاہتی تھی، بہت بے قرار تھیں، مگر تم تو جانے کہاں چلے گئے تھے۔ آخر آ ہی جاتا۔ آیا ہوں نا، انہیں عادت ہے بابا ہمارے بغیر رہنے کی۔ اس کا دل و دماغ تناؤ کا شکار ہونے لگا تھا۔ معاذ ایسی منفی سوچ مت اپناؤ، بہت غلط بات ہے، وہ کل پھر آ جائیں گی۔ انہوں نے اسے سمجھایا، مگر وہ تو نہ کر بولا، مگر میں کل بھی ان سے نہیں ملوں گا۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ رکا نہیں تھا۔ ہارون پریشان سے رہ گئے تھے، اور اس کی یہ بدگمانی، یہ شکایت زویا نے پہلی بار ہی مل کر کچھ اس طرح سے دور کی تھی کہ وہ ان کی محبتوں کی شدتوں اور آنسوؤں کی برسات کے سامنے ہار سا گیا تھا۔ تھینک گاڈ، فضا کا بوجھل پن تو دور ہوا۔ جس پل وہ بہت ہلکا پھلکا ہو کر مسکرایا، اس پر چائے کی ٹرالی سمیت اندر آئی تھی اور اسے دیکھ کر لطیف سی چوٹ کی، مگر معاذ نے اس کی بات پر کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اچانک وہ اٹھا اور گھڑی دیکھتے ہوئے جانے کو تیار ہو گیا۔ بابا جانی میرا ویٹ کر رہے ہوں گے، بیٹا کال کر لو، بتا دو انہیں، ابھی تو جی بھر کے تمہیں دیکھا بھی نہیں، کھانا بھی کھاؤ نا ہمارے ساتھ۔ اس کے پیچھے پیچھے آئی تھی اور معاذ ایک دم ہی بے حد ملول سا ہو گیا۔ لفظ ہمارے اس کے دل میں پھانس بن کر چبھا تھا، اور یہی چبھن اس نے ہارون کے سامنے کی تھی۔ وہ میری ماں ہے بابا، جبکہ حق ان پر دوسرے جتاتے ہیں۔
اس وقت وہ انہیں وہی معصوم سا بچہ محسوس ہوا جو بہت چھوٹی سی عمر سے ماں کی آغوش کے لیے ترستا رہا تھا اور اپنے سوالوں سے انہیں زج کر ڈالتا تھا، یہاں تلک کہ انہیں اسے سینسر کر کے اپنی کہانی سنانی پڑی تھی، اور وہ اسی آس میں دن کاٹتا بڑا ہو گیا کہ ماما کی بابا سے صلح ہو جائے گی اور پھر وہ سب اکٹھے رہیں گے۔ وہ ان کی بھی ماں ہے بیٹے، ذہن اور سوچ کو وسیع رکھنا چاہیے۔ وہ ناراضی سے انہیں تکنے لگا۔ وہ صرف میری ماما ہے بابا، نو کمپرومائز۔ میں بالکل شراکت پسند نہیں کروں گا، وہ تنفر سے کہتا اٹھ کر چلا گیا۔ ہارون کچھ سوچ رہی تھی۔ ہلکی بوندا باندی موسلا دھار بارش کا روپ دھار گئی تھی جب وہ دوڑتا ہوا لان عبور کرتا اندرونی حصے کی جانب آیا۔ ہر سو خاموشی اور سناٹا تھا۔ اس نے ایک دروازہ کھولا۔ اماں، اماں کہاں ہیں آپ؟ لاؤنج پورا ہی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ ایک قدم بڑھا اور کسی شے سے الجھ کر لڑکھڑا سا گیا۔ اوفو، کہاں ہے سب اور یہ اندھیرا؟ مان ساری لائٹس پل بھر میں آن ہوئیں اور پورا لاؤنج روشنیوں سے بھر گیا۔ سامنے پھولوں سے سجی ٹرالی پر رکھا اس کا من پسند کیک رکھا تھا اور موم بتیاں لگی تھیں۔ یہ سارا ایونٹ ماس کے لیے بے حد حیران کن تھا۔ ٹرالی سے کچھ فاصلے پر کھڑی اسپا مسکراتی ہوئی داد طلب نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی حیرت زدہ چہرے پر ساری بات سمجھ میں آتی یک گمبھیر قسم کی سنجیدگی چھا گئی تھی۔ تبھی زویا ہاتھ میں سرخ اور گلابی پھولوں کا بالکل تازہ بوکے لیے اس کی طرف بڑھی تھی اور والہانہ انداز میں اس کی پیشانی چوم کر اس کے لمبے چوڑے وجود کو اپنے بازوؤں میں بھرنے کی ناکام سی کوشش کی۔ اسپا نے آگے بڑھ کر سی ڈی پلیئر آن کر دیا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو سے پورا لاؤنج گونجنے لگا۔ وہ لب بھینچے کسی قدر خفا نظر آ رہا تھا۔ اسپا اور زویا کی آنکھوں میں اس پل جو خوشی کے جگنو جگمگ کر رہے تھے، ان کی جھلملاہٹ اسے کچھ بھی کہنے سے باز رکھے رہی۔ آؤ نا بیٹا، کیک کاٹو، زویا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ تب وہ محض ان کا دل رکھنے کی خاطر آگے بڑھایا۔ کیا بات ہے بیٹا، آپ بہت سیریس ہو؟ تمہارے بابا شریک نہیں ہیں؟ مگر وہ اس طرح کی باتوں کو اچھا نہیں سمجھتے نا، میں تو اس لیے… اچھا تو میں بھی نہیں سمجھتا امی، یہ تو انگریزوں کی رسمیں ہیں جو مجھے وقت اور پیسے کے ضیاع کے ساتھ دین سے دوری کا باعث ہی لگتی ہیں، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ اسپا، مجھے اس قسم کے تکلفات پسند نہیں ہیں۔ اس نے اسپا کو مخاطب کیا جو اسے گفٹ پیش کر رہی تھی۔ وہ دھواں ہوتا چہرہ لیے بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی تھی اور ایک جھٹکے سے پلٹ کر باہر نکل گئی تھی۔ مجھے تم پر فخر ہے بیٹا، تمہارے باپ نے تمہاری تربیت بہت اچھی انداز میں کی ہے۔ میں شاید کبھی تمہیں اتنا مکمل اور اسٹرانگ نہ بنا سکتی۔ زویا کی آنکھوں میں نمی تھی۔ مجھے اپنے بابا پر فخر ہے، انہوں نے بہت جد و جہد کی ہے میرے لیے، اپنے لیے۔ آپ کو پتہ ہے مجھے منزل پر پہنچانے کی خاطر انہوں نے اپنا آرام، اپنا سکون اور خوشی سب کچھ مجھ پر نچھاور کیا۔ وہ دن کو کام کرتے تھے تو رات کو جا کر مجھے پڑھاتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے جو میرے پاس نہیں رہا وہ مجھے دلوائیں گے۔ اماں، وہ مجھے پولیس ڈپارٹمنٹ میں دیکھنا چاہتے تھے مگر میں نے انکار کر دیا۔ پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہ صرف بدنام شعبہ ہی نہیں، یہاں واقعی بہت دھاندلی ہے۔ میرے بابا ایک ایماندار آفیسر تھے، بہت کچھ کھو کر وہ اس پوسٹ تک پہنچے تھے، مگر ایک ذرا سی بات کو بنیاد بنا کر انہوں نے بابا کو برطرف کر دیا تھا۔ زویا مجرم سے بنی اسے تکنے لگی۔ کیا اگر یہ جان جائے کہ اس کے بابا کی نوکری ہی نہیں، زندگی کی بھی تباہی کی وجہ وہ ہیں، تو وہ انہیں معاف کر دے گا؟ اتنی ہی محبت سے ملے گا ان سے؟ وہ سوچے گئی تھی۔ اوکے چلتا ہوں، اور ہاں اپنی بیٹی سے کہیے گا مجھ پہ وقت اور اپنے جذبات ضائع نہ کرے، یہاں دال نہیں گلے گی۔ آخر میں وہ کچھ شرارتی سا ہوا تھا۔ زویا نے ہنستے ہوئے اسے دھپ لگا دی۔ کیا ہو رہا ہے؟ سارے گھر میں انہیں تلاش کر کے جب کچن میں جھانکا تو انہیں مصروف دیکھ کر وہیں آ گیا۔ ارے بابا جانی، آپ کوکنگ کر رہے ہیں؟ اسے یکایک خجالت نے گھیر لیا۔ کام سے واپسی پر تھکن اتنی تھی کہ وہ بستر پر ذرا دم کو لیٹنے کو لیٹا تھا، مگر پتہ نہیں کب آنکھ لگ گئی۔ اسپینش آملیٹ بنا رہا ہوں، تمہیں پسند ہے نا؟ انہوں نے انڈے توڑ کر بال میں ڈالتے ہوئے مصروفیت سے جواب دیا۔ ہٹیں آپ، میں کرتا ہوں۔ اس نے کندھوں سے تھام کر ہٹانا چاہا۔ ارے یار، تم تو ایسے کانشیس ہو رہی ہو جیسے میں یہ کام پہلی مرتبہ کر رہا ہوں۔ مسکرائے۔ جی؟ اس نے ٹھنڈی سانس کھینچی اور پھر کسی قدر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بہت دکھ سے گویا ہوا۔ ہمارے ہاں ہمیشہ سب کچھ انوکھا ہی تو ہوتا ہے۔ جو کام لوگوں کی امائیں کرتی ہیں وہ کام ہمارے بابا کو کرنے پڑے۔ ابلے ہوئے آلووں کے باریک قطلے کاٹتے ہوئے وہ انہیں چونکا گیا۔ انہوں نے اس کے چہرے کے شاک کے تاثرات کو بغور دیکھا۔ کیا بات ہے معاذ، آج سے پہلے تو تم نے کبھی اس قسم کے شکوے شکایات نہیں کیے؟ آج سے پہلے مجھے ماں کی کمی اس حد تک محسوس بھی نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہ میں ماں سے واقف ہی نہیں تھا۔ وہ کیا کہتے؟ خاموشی سے کھڑے رہے۔ بابا جانی، آپ امی کو لے آئے، میری خاطر اب مجھ سے مزید صبر نہیں ہوتا، وہ بھاری آواز میں کہتا لب کو چلنے لگا کسی معصوم سے ضدی بچے کی طرح۔ مجھے حوصلہ ہی نہیں ہوا معاذ، میں کیسے کہتا؟ یہ بات تو شاید تمہاری ماں کو خود سوچنا چاہیے تھی۔ شاید یہ گھر ان کے رہنے کے قابل نہیں ہے، میں پہلے بھی اس سے کمتر تھا اور شاید مجھے اب بھی خود سے کم درجے پر ہی سمجھتی ہے۔ معاذ نے چونک کر انہیں دیکھا، وہ جیسے بے خیالی میں کہیں ماضی میں پہنچ گئے تھے۔ معاذ آہستگی سے پلٹ گیا تھا۔ امی امی، وہ اندر داخل ہوتے انہیں پکارنے لگا تھا۔ زویا جو اسپا کے ساتھ ایزی کی بری میں چڑھانے والے زیورات دیکھ رہی تھی، اس کی آواز پر بے ساختہ مسکرائیں۔ وہ بھی وہیں آ گیا۔ امی چلے میرے ساتھ۔ ان کا ہاتھ پکڑ کر الٹے قدموں واپس ہوا تو زویا وہ کھلا سے گئیں۔ مگر کہاں؟
जबकि उस पर यकटक बस उसे देख रही थी। हल्का आसमानी रंग कितना जच रहा था उस पर। उसे इस रंग के लिबास में देखकर वह सोच रही थी, जहाँ मैं ले चलूँ चलेंगी। वह अचानक उनकी जानिब पलट कर आंखों में झांकने लगा। गलत जगह पर इतना अच्छा डायलॉग बोलकर मजा ही किरकिरा कर दिया। उसका मौजूद हो और आसपास माज भी, फिर भला मुमकिन था कि उसकी शोखी पर बंद बंधे। जोया मुस्कुराई थी जबकि माज ने तीखी नजरों से उसे देखा। तुम्हें याद है मैंने एक बार पहले भी तुमसे कहा था कि मुझे बेबाक लड़कियां पसंद नहीं है। उसका लहजा किसी हद तक तल्ख था। मेरी खुशबख्ती के लिए यही काफी है कि तुम मुझसे कई बातों को याद रखे हुए हो। उसकी टोन चाली उरूज पर थी। मास जैसे जिद सा हो गया। बिल्कुल चलूंगी बेटा, चलो। जोया ने उसकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा ली। चलें और इस घर से जो लेना ले ले, मैं आपको हमेशा के लिए लेने आया हूँ। वह इतना बड़ा फैसला तने तनहा करके भी बहुत पुरसकून था। जोया ने चौंक कर उसे देखा। क्या लूंगी? जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ भी तो मेरा सब कुछ है, तुम्हारे और तुम्हारे पापा समेत। वो इतने एतमाद से मुस्कुरा कर गोया हुई थी कि माज जो वाकई उन्हें आजमाने उन्हें परखने आया था, एक पल को हैरान रह गया। अब चलें? वो बहुत मीठी मुस्कुराहट समेत उसके वजीह चेहरे के उतार चढ़ाव को देख रही थी। हाँ चलें। वह हवासों में लौटता जैसे यकायक आसमानों की बुलंदियों पर उड़ने लगा। आखिर मेरी माँ है, बाबा तो बस यूं ही डरते रहे। उसका सर यकलख्त थी फखर से बुलंद हुआ था। मगर मॉम, ये कैसे हो सकता है? मैं तो आपके बगैर नहीं रह सकती। फिर ये घर, एजी की शादी। जब वो वाकई उसके साथ चल दी तो उस पर उस अचानक सिचुएशन पर गैर यकीनी से साकित थी, जैसे एकदम से चीखी। सब कुछ होगा, एजी की शादी भी और तुम्हारी रुखसती भी। खातिर जमा रखो, उन्होंने उसके सटपटाए हुए अंदाज पर कहा। तब उनकी बात से अपनी मर्जी का मतलब अखज़ करते उसका दिल संभला था। अम्मी, आपको खुद ये ख्याल क्यों नहीं आया? रास्ते में उसने दिल में मचलता सवाल पूछा। वो मुस्कुराई। मैं तुम्हारे बाबा जाने की जानिब से पेशरफ्त की मुंतज़िर थी, लेकिन खैर, तुम तो मुझे उनसे भी बढ़कर हो, उन्होंने बहुत मोहब्बत से कहा। मास्क खुलकर मुस्कुराया। अब मैं बाबा जाने से आपकी बात बढ़ा चढ़ाकर पेश करूंगा। उसने आंखें नचाई और उनकी आखिरी बात पर गिरफ्त की। यानी लगाई बुझाई करोगे? पहले उनसे ढंग से सुलह तो होने दो। वो बेख्तियार हंसी थी। उनकी हंसी में मास की हंसी भी तो शामिल हो गई थी। ये तो पागल है, अभी तक बच्चा बना रहता है। आपको तो समझदारी से काम लेना चाहिए था जोया। अकेली बच्ची को छोड़कर आगे चली आई। हारून अंदर की कैफियत छुपाए बहुत फिक्रमंदी से गोया बे, जबकि माज बहुत मजे ले लेकर स्पेगेटी खा रहा था, जिसने जोया से फरमाइश करके देसी मसाले डलवाकर बनवाया था। यानी दूसरे मानों में आप अब मेरे अपने घर आने पर खफा हो रहे हैं। उनसे माफी तलाफी कर लेने के बाद वो बहुत मुतमईन और सरशार नजर आ रही थी। हारून जरा सा खफीफ हुए। ये भला क्यों चाहूंगा मैं तो इस बच्ची। ओफ वो बाबा, उस बच्ची की इतनी फिक्र क्यों है आपको? मोहतरमा 23 साल की हो चुकी है। मास चिढ़ गया। वो किचन में किसी काम से गई और वापस आई तो हारून को एक बार फिर सोच में गुम देखा तो नजदीक आकर अपना हाथ उनके कंधे पर रख दिया। परेशान क्यों होते हैं? उसका को यहाँ लाने में कोई हर्ज नहीं था, मगर मैं बाज़ाब्ता तरीके से उसे लाना चाहती हूँ। हारून ने चौंक कर उनकी मुस्कुराहट देखी। मतलब ये कि अपने मास की दुल्हन बनाकर। वो बहुत पसंद करती है मास को, जोया ने बहुत तफाखुर से बताया। और मास? हारून ठटके थे। उसने तो कुछ जाहिर नहीं किया। बहरहाल मैं उसकी राय लिए बगैर कोई कदम नहीं उठाऊंगी। डोंट वरी, उन्होंने तसल्ली दी। थैंक्स। हारून वाकई मुतमईन हुए थे। नो थैंक्स, नो सॉरी। कुछ देर तक यूं ही उन्हें शिकवा भरी नजरों से तकते रहने के बाद वो बहुत इस्तेहकाक से बोली थी। हारून असरार बहुत अरसे बाद बहुत दिल से मुस्कुराए थे। बहुत सारे खदशात, वाहिमे और खौफ लिए हुरिया ने अपने बाप की दहलीज छोड़ी थी और एजी के संग उसके घर रुखसत होकर आ गई थी। वो किस्मत की सितम ज़रीफ़ी पर हिरासा होने के बाद अब शाकी भी हो गई थी। एतमाद, यकीन, भरोसा, मान, सब कुछ ही तो बिखर गया था। अब क्या बचा था? एक टूटा हुआ दिल और सोख्ता बदन। वो एजी पे यकीन कैसे कर लेती, जबकि उसके चाहने वाले शफीक बाप ने मिनटों में उसे खुद उसकी नज़रों से गिरा दिया था। जोया उसे उसके बेडरूम तक पहुंचा गई थी। एजी की तरफ उसने एक मर्तबा भी नजर उठाकर नहीं देखा था। दिल ही नहीं चाहा, हालांकि कितनी ही रस्मों की अदायगी के वक्त वो उसके बराबर ही तो बैठा था। पता नहीं वो वाकई खुश था या खुश नजर आने की एक्टिंग कर रहा था। कमरा बहुत खूबसूरती से सजा हुआ था। बहुत आर्टिस्टिक अंदाज में फूलों से आराइश की गई थी, मगर उसका बोझल और आसूरदा दिल कुछ भी महसूस करने से कासिर था। रात धीरे धीरे बीतती जा रही थी। रात का दूसरा पहर शुरू हुआ तब उसने अंदर कदम रखा था। शेरवानी उतार कर दूर फेंकी, फिर अलमारी में कुछ खटपट करता रहा। उसके बाद उसके पास आ गया। हुरिया के वही एहसासात जो जामिद थे, अब यकबारगी खौफ और वहशत का शिकार होने लगे थे। ये बियर है जो आज मैं बिलखसूस तुम्हें तुम्हारे इस वजूद को खराज पेश करने पीऊंगा। जानती हो क्यों? इसलिए कि तुम्हें अपनी असलियत पता चल जाए। जान तुमने एसी से टक्कर ली थी ना? उसे उसका घूंघट नोच कर जबरदस्ती चेहरा उठाता उसकी वहशत से फटी आंखों में अपनी सफाक बेरहम आंखें गाड़ कर बोला था। हुरिया का दिल धड़कना भूलने लगा था। अब एसी तुम्हें बताएगा कि उस रोज अगर तुम्हारी फ्रेंड की वजह से मैं कामयाब ना हुआ तो इसे अब मैं पाया तकमील तक पहुंचाऊंगा। अजीब से अंदाज में हंसा, इससे पहले कि हुरिया इस बदहवासी से निकल कर अपना बचाव करती।
وہ تمام لائٹیں آف کرتا اس تک آیا تھا۔ وہ اپنی خوش بختی پر جتنا ناز کرتی کم تھا۔ اس نے جو چاہا تھا اسے مل گیا تھا۔ جس پل وہ اپنی پور سجائے ماس کے پہلو میں بٹھائی گئی تھی، منٹوں میں وہ اس کی بنا دی گئی تھی۔ اس نے باقاعدہ کھنکھار کر اس کی توجہ حاصل کی، جو آج بلیک ٹو پیس میں مردانہ وجاہت کا شاہکار نظر آ رہا تھا۔ جیت لیا نا، تمہیں بہت اکڑتے تھے، وہ تفاخرانہ ہنسی۔ میں نے کہا تھا میں اپنے بابا جانے کی کوئی بھی بات ٹالتا نہیں ہوں۔ یہ میرے بابا جانے کا حکم تھا، اس کے باوجود مانا کہ میں اسے ماننا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے بہت سکون سے کہہ کر بھی اس کے ذات کے پرخچے اڑا دیے تھے اور اٹھ کر اپنے دوستوں کے پاس چلا گیا۔ اس وقت گمسم بیٹھی تھی، پرجوش حشاش پشاش سا ماز اندر آیا تھا۔ مجھے مبارکباد دیں امی، آپ کے بیٹے کو ٹیکسلا یونیورسٹی سے لیکچررشپ کی آفر ہوئی ہے، رہائش کی سہولت بھی ہے اور گاڑی بھی۔ وہ آتے ہی زویا سے لپٹا تھا۔ اللہ مبارک کرے میرے چاند۔ زویا نے نہال ہو کر اس کی پیشانی چومتے ہوئے دعاؤں سے نوازا۔ چلیں جی۔ موصوف پہلے کچھ کم پراؤڈ تھے، رہی سہی کسر بھی پوری ہو گئی۔ اسوا نے منہ میں بڑبڑا کر کہا، اور اس کی یہ بڑبڑاہٹ نزدیک ہونے کی وجہ سے حوریہ نے سنی تھی۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ بھابھی، کسی کی خوشی پہ جلنے والوں کو کیا کہتے ہیں بھلا؟ وہ حوریہ کو مخاطب کرتا کنکھیوں سے اسوا کو دیکھنے لگا۔ تمہارا سر۔ وہ زور سے چینکی اور پیر پٹکتی اٹھ کر چلی گئی۔ تم نے اسے خفا کر دیا، جاؤ مناؤ، زویا نے کہا۔ وہ مزید پھیل کر بیٹھ گیا۔ ابھی یہ ذمہ داری ہم پر عائد نہیں ہوتی۔ پھر زویا کی آنکھیں دکھانے پر معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹا کر بولا تھا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی نا؟ تو منع کرنے والے بھی تو تم تھے، زویا نے فوراً جتایا۔ وہ جواباً کانتے اچکا کر ہنسنے لگا تھا۔ حوریہ نے اس کے کمرے کے پردے ہٹائے، کمرہ سمیٹنے لگی۔ کتنا پھیلاوا تھا، چائے کے خالی مگ، سگریٹ کے ڈبیاں، لائٹر، کشن جو بے ترتیب تھے۔ وہ کتنی ہی دیر انہی کاموں میں مصروف رہی، اور اسے لائل بھی کہ ایزی کب سے اسے دیکھ رہا ہے۔ کتنی عجیب لڑکی ہے، میری اتنی زیادتیوں پر بھی کبھی نہیں کچھ کہا، کوئی شکوہ نہ شکایت نہ گلہ کیا ہے۔ یہ نفرت مگر نہیں۔ اس نے اپنا خیال خود ہی جھٹک دیا۔ کیا ہے یہ؟ محبت ہے۔ اس کا دل دھڑکا اور دھڑکتا ہی چلا گیا۔ کیا یہ دلربا سی لڑکی مجھ سے محبت کرتی ہوگی؟ اس کے دل میں پکڑ دھکڑ سی ہونے لگی۔ اسے اس طرح سے سوچنا، اسے دیکھنا اچھا لگنے لگا۔ جبھی تو حوریہ جب اپنا کام نپٹا کر باہر جانے لگی تو ایزی نے بے اختیار اسے پکار لیا۔ جی؟ وہ حیران سی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ اسی طرح نرمی اور آہستگی سے بھلا کب پکارتا تھا اسے؟ کہاں جا رہی ہو؟ یہیں رہو میرے پاس۔ وہ دل کی خواہش پر بند نہیں باندھ سکا تھا۔ آپ کے لیے چائے بنانے جا رہی ہوں، بس آتی ہوں، حوریہ نے نرمی سے کہا۔ جلدی آنا، اس لیے کہ میں ان زخموں پر گلاب بنا کر مہکانا چاہتا ہوں جو تمہیں مجھ سے ملے، اس نے بہت آہستگی سے مسکرا کر کہا۔ حوریہ پہلے چونکی اور پھر اس کی نگاہوں کی مانی خیز شرارت میں جھینک کر باہر نکل گئی۔ آسمان سیاہ گھٹاؤں سے بھرا ہوا تھا، جھماجھم موسلا دھار میںہ برس رہا تھا۔ فضا میں موجود کوہر اس وقت کچھ اور بھی گہرا محسوس ہونے لگا تھا۔ لان میں موجود تمام درخت پودے ہواؤں کی شوریدہ سری پر ادھر ادھر جھوم رہے تھے۔ موسم تو بہت اچھا تھا، اس کا اپنا ہی دل اداس تھا۔ اس نے نگاہ پر کھینچی تصویروں کو دیکھا تھا اور گمسم ہو گئی، جو اس وقت بھی سنجیدہ نہیں ہوئی تھی جب معاذ نے متعدد بار اس پر اپنی ناپسندیدگی جتائی تھی کہ محبت کے بغیر زندگی گزر سکتی ہے؟ کیوں زور زبردستی کی میں نے اسے پا کر؟ نہ پانے کا احساس تو اور بھی تکلیف دہ ہوگا نا؟ وہ کل شام بھی آیا تھا ایزی سے ملنے، تب وہ موجود تھی، مگر ایک نگاہ غلط بھی نہیں ڈالی تھی ایزی کے کہنے پر۔ وہ اس کے لیے چائے بنانے اٹھی تھی، مگر وہ منع کر چکا تھا۔ اس کے باوجود وہ باہر آ گئی اور وہ اس سے ملے بغیر چلا گیا۔ ایک وہ تھی جو اسے دیکھنے کے لیے جتن کرتی تھی۔ کیسا کٹھور تھا وہ، خاص طور پر اس کے لیے اس سے بات کرتے ہوئے اس کے لہجے میں دنیا بھر کی ترشی اور کھردرا پن شامل ہو جاتا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو اداس بلبل کی طرح؟ اس کی بھاری گمبھیر آواز پر وہ جو اسے ہی سوچ رہی تھی اپنی جگہ پر زور سے اچھلی تھی اور اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اداس ہو؟ اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھے ہوئے وہ بھرپور سنجیدگی سے بولا۔ اسوا نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا اور لب کچل کر آنسو اندر اتارتی رہی جو اسے دیکھتے ہی نہ جانے کہاں سے آنکھوں میں جمع ہونے لگے تھے۔ اس لیے کہ میں کل جا رہا ہوں، یا اس لیے کہ میں تمہیں لفٹ نہیں کراتا رہا؟ اب اس نے مچلتی مسکراہٹ ضبط کی۔ اسوا نے غضبناک نظروں سے اسے دیکھا، مگر آج ان نگاہوں کا رنگ انوکھا تھا۔ وہ لمحے بھر سے زیادہ نہیں دیکھ سکی تھی، بلکہ حیا سے لرزی تھی۔ یار، میرا ارادہ تو مکمل استحقاق کے بعد تمہیں منانے کا تھا، مگر یہ بابا کا آرڈر تھا۔ اوہ، تو تم ان کے کہنے پر آئے ہو؟ وہ جو سب کچھ بھلا کر خوش ہو چلی تھی چٹک کر بولی۔ ہاں، یہ تو ہے، اس لیے کہ اپنے بابا کی کوئی بات تو میں ٹالتا نہیں ہوں، ورنہ تم جیسی لڑکی۔ وہ اب اسے چھیڑ رہا تھا، ورنہ آنکھیں تو کچھ اور کہہ رہی تھی۔ کیا؟ اس کی پوری بات سنے بغیر ہی تم جیسی محبت کرنے والی لڑکی کو اور بھی ستانے کا موڈ تھا۔ اس نے سر کھجایا۔ میری محبت تو دیکھ لی، کچھ اپنی محبت کے بارے میں سوچا ہے؟ اس نے فوراً خبر لی۔ اوفو یار، جب ساتھ رہیں گے تو محبت بھی ہو ہی جائے گی۔ وہ بے نیاز بنا۔ ہاں، جیسے تمہارے بابا جانی کو موم سے ہے، سنا ہے موم کو بھی تمہارے بابا سے ایسی محبت ہو گئی تھی۔ وہ بات کرتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھنے لگی جہاں سنجیدگی تھی۔ خفا ہو گئے؟ وہ ڈری۔ خوبصورت ہونا بھی سزا، چڑیل کا سایہ ہو جاتا ہے مجھ سے مجھ پر۔ وہ شریر ہوا اور اسوا کی اٹکی سانس بحال ہو گئی، اور جیسے بابا پر اس نے بدلہ چکایا۔
میں امی کو بتاتا ہوں، تم انہیں کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے دھمکایا ہی نہیں، باقاعدہ اٹھ کر اندر کی سمت چلا گیا۔ وہ بوکھلا کر اس کے پیچھے بھاگی۔ امی، کیا آپ کی بہو آپ کو پتہ ہے کیا کہہ رہی ہے؟ اس نے اندر جاتے ہی زور سے کہا تھا، اور اس نے اتنی صورت سے بڑھ کر اس کا بازو تھام کر لجاجت سے منع کیا کہ زویا اور ہارون اسرار بھی مانی خیزی سے ہنس پڑے۔ وہ خجل سی ہو گئی۔ کچھ دیر بعد جب ان کی شادی کی تاریخ فائنل کر رہے تھے، ایزی نے بے خیالی میں سگریٹ سلگانا چاہا تھا۔ حوریہ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ٹوکا تھا اور آنکھوں سے نفی کا اشارہ کیا تھا۔ معاذ نے دیکھا اور مصنوعی انداز میں کھانسا۔ دونوں چونکی اور خجل ہو گئی۔ یہی تھے محبتوں کے مان اور استحقاق، بالکل ویسے جیسے ایزی نے سگریٹ واپس رکھا تھا، جیسے ابھی موم نے بابا کی جیب سے والٹ نکال کر مطلوبہ رقم لی تھی، جیسے اس نے معاذ کو شرارت سے روکا تھا۔ دیر سے صحیح، مگر من چاہا احساس ان سب نے پا لیا تھا۔